شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ 1935 بمبئی ٹاکیز ادارے کی طرف سے ان کی پہلی فلم جوانی کی ہوا پیش کی گئی۔ یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی۔ اس کے ہیرو نجم الحسن تھے اور ہیروئن تھی دیویکا رانی۔ بمبئی ٹاکیز کے مالک ہمانشو رائے کی بیگم اور بمبئی ٹاکیز کی پارٹنر۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد اسی جوڑے یعنی نجم الحسن اور دیویکا رانی کو لے کر بمبئی ٹاکیز نے فلم جیون نیا شروع کی۔ جیون نیا بننا شروع ہوئی۔ ایک دن جیون نیا کی شیڈول شوٹنگ پر ہیرو ہیروئن نہ پہنچے۔ انتظار شروع ہوا، لیکن نہ ہیرو آیا نہ ہیروئن۔ آتے بھی کیسے؟ وہ بمبئی سے دور کلکتہ بھاگ چکے تھے۔ جی ہاں، ہمانشو رائے کی بیگم دیویکا رانی اپنے شوہر اور اسٹوڈیو کو چھوڑ کر اپنے ہیرو نجم الحسن کے ساتھ فرار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب آپ اس کہانی میں سنیں گے۔ اس کہانی میں جو کردار آپ سے متعارف ہوں گے ان میں ہے دیویکا رانی، نجم الحسن، ہمانشو رائے، دیویکا رانی کے پہلے شوہر، میری ہینسلن، ہمانشو رائے کی پہلی بیوی، ڈاکٹر سویتو سلائے رویوچ، دیویکا رانی کے دوسرے شوہر، اور جہاں اراکجن، نجم الحسن کو چاہنے والی۔ کہانی کا آغاز دیویکا رانی سے کرتے ہیں۔ 30 مارچ 1908 کو ضلع مدراس، انڈیا، وشاکھاپٹنم میں ایک امیر اور عزت دار گھرانے میں پیدا ہونے والی دیویکا رانی کے والد کرنل ڈاکٹر منیم ناتھ چودھری ہندوستان کے پہلے سرجن جنرل تھے۔ رابندر ناتھ ٹیگور بھی ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے بھی قریبی رشتہ دار تھے۔ وہ دیویکا رانی کے لیے نانا کا درجہ رکھتے تھے۔ صرف 9 سال کی عمر میں دیویکا رانی کو انگلینڈ میں تعلیم کے لیے وہاں ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ 17-18 سال کی عمر میں دیویکا رانی لندن میں تھی۔ اس نے وہاں رائل اکیڈمی آف میوزک میں اداکاری اور موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ اسے رائل اکیڈمی کے میوزک اور ڈراماٹک آرٹس کے دونوں شعبوں میں اسکالرشپ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیویکا رانی نے فن تعمیر اور ٹیکسٹائل ڈیزائن میں ڈگریوں کے ساتھ ٹاپ کیا۔ وہ آرٹ کی دنیا میں کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی اسے منزل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 20 سال کی عمر میں جب وہ لندن کے ایک معروف اسٹوڈیو میں بطور ڈیزائنر کام کر رہی تھی، وہاں ہمانشو رائے سے اس کی اتفاقی ملاقات ہوئی۔ ہمانشو رائے انگلینڈ میں آئے تو تھے وکالت کی تعلیم حاصل کرنے، لیکن ان کا رجحان فلم میکنگ کی طرف تھا۔ ہمانشو رائے 1926 میں گوتم بدھ کی زندگی پر بنائی گئی فلم لائٹ آف ایشیا کے پروڈیوسر اور شریک ڈائریکٹر تھے۔ اس میں انہوں نے اداکاری بھی کی۔ جس وقت وہ دیویکا رانی سے ملے، اس وقت وہ اپنی اگلی فلم آ تھرو آف ڈائس بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ہمانشو رائے نے دیویکا رانی کو فلم کے سیٹ اور ملبوسات پر کام کرنے کی دعوت دی، جسے قبول کر لیا گیا۔ یوں ہمانشو رائے سے اس ملاقات نے دیویکا رانی کی زندگی کو وہ تخلیقی سمت دی جس کی وہ تلاش کر رہی تھی۔ فلم کی تدوین کے سلسلے میں دیویکا رانی کو ہمانشو رائے کے ساتھ جرمنی جانے کا موقع ملا، جہاں اسے معروف ڈائریکٹرز سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ اس نے برلن کے UTA اسٹوڈیو سے کچھ کورسز بھی کیے۔ آ تھرو آف ڈائس فلم کی تکمیل کے بعد ہمانشو رائے نے دیویکا کو شادی کی پرپوزل دی، جسے قبول کر لیا گیا۔ یوں 1929 میں دیویکا رانی کی اپنے سے 16 سال بڑے
ہمانشو رائے سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ہمانشو رائے نے ایک اور فلم کرما بنائی۔ اس میں رائے خود ہیرو اور دیویکا رانی ہیروئن تھیں۔ یہ فلم بیک وقت انگلش اور ہندی دونوں زبانوں میں بنائی گئی تھی۔ انگلش فلم کا پریمیئر 1933 میں انگلینڈ میں ہوا۔ لندن میں اس فلم کی نمائش ماربل آرک تھیٹر میں ہوئی، جہاں برطانوی اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والی کئی اہم شخصیات موجود تھیں۔ اس فلم کے آخر میں ایک سین آتا ہے جس میں ہیرو کو کوبرا سانپ کاٹ لیتا ہے، جس کے نتیجہ میں ہیرو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تماشائی اس وقت چونک پڑتے ہیں جب ہیرو کو ہوش میں لانے کے لیے ہیروئن یعنی دیویکا رانی اپنے ہیرو ہمانشو رائے کو ایک بوسہ ضبط کرتی ہے۔ یہ بوسہ 2 سے 3 منٹ طویل تھا۔ اس زمانے میں انگلش فلموں میں بوسہ بازی شروع ہو چکی تھی، مگر ایک ہندوستانی جوڑے کو پردے پر کسنگ بوسہ بازی کرتے دیکھ کر انگریزوں کا بھی چونکنا فطری تھا۔ جب یہ فلم ہندی زبان میں ہندوستان میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تو اس بوسہ بازی کی وجہ سے فلاپ ہو گئی، کیونکہ اس زمانے کے ہندوستان کے معاشرتی، اخلاقی اور سماجی رویوں کے خلاف تھی۔ بہت سی تعویلات پیش کی گئیں کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، مگر تماشائی ذہنی طور پر اس فلم کے خلاف ہو گئے۔ یوں یہ فلم ہندوستان بھر میں فلاپ ہو کر سینماؤں سے اتر گئی۔ اس فلم کے بعد ہمانشو رائے اور دیویکا رانی انگلینڈ چھوڑ کر مستقل ہندوستان آ گئے، جہاں بمبئی میں ہمانشو رائے نے معاشرے کے کچھ امیر اور مشہور افراد کی پارٹنرشپ میں بمبئی ٹاکیز قائم کیا۔ لیکن ابھی ہم اور آپ بمبئی نہیں آتے اور انگلستان ہی میں رہتے ہوئے آپ کو ایک نئی اور دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ 1990 کی دہائی کے شروع کے کسی دن کی بات ہے۔ میلبورن، آسٹریلیا میں ایک لڑکے کو گھر کی الماری میں چھپی پڑی ایک تصویر ملی، مرد اور عورت کی۔ پہلے تو وہ کچھ دیر کھڑا دیکھتا اور سوچتا رہا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی تو وہ اسے لے کر اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ماں نے بیٹے کو بتایا کہ یہ میاں بیوی کی تصویر ہے۔ تصویر میں نظر آنے والی عورت کا نام میری ہینلن ہے، جو اس کی ماں ہے اور تمہاری نانی ہے، جبکہ تصویر میں نظر آنے والا مرد تمہارا سکا نانا تھا، جس کا نام ہمانشو رائے تھا، جو انڈیا کے بہت بڑے فلم اسٹوڈیو بمبئی ٹاکیز کا شریک بانی تھا۔ لڑکے کا نام پیٹر تھا، جو اپنی ماں سے یہ سب پوچھ رہا تھا، اور ماں کا نام نیلما تھا، جو ہمانشو رائے کی سکی بیٹی تھی۔ پیٹر کو ابھی تصویر کو دیکھتا اور سوچتا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو نیلما اور میری کی کہانی سناتے ہیں۔ 1920 کی دہائی کے شروع کا زمانہ ہے۔ ایک امیر ہندوستانی بنگالی گھرانے کے فرد ہمانشو رائے قانون کی تعلیم کے لیے لندن میں ہیں، لیکن بجائے تعلیم کے ان کی دلچسپی تھیٹر کے اسٹیج ڈراموں میں اداکاری اور ڈائریکشن میں ہے۔ ان کے ساتھ لندن ہی میں ایک اور ہندوستانی نرنجن پال بھی ہیں، جن کو ان کے والد بپن چندر پال نے قانون کی تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیجا ہوا ہے۔ بپن چندر پال ایک سیاسی لیڈر ہیں جن کی شہرت ایک فریڈم فائٹر، آزادی پسند جنگجو کی ہے۔ ان کا اپنے بیٹے نرنجن پال کو لندن بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ سیاست سے دور رہے، لیکن ہمانشو رائے کی طرح نرنجن بھی بجائے قانون کی تعلیم کے اسٹیج ڈراموں کی رائٹنگ، پروڈکشن اور ڈائریکشن کی طرف چلے گئے۔ یوں ہمانشو رائے اور نرنجن دونوں ایک ساتھ ہو گئے۔ نرنجن نے ایک جرمن لڑکی سے شادی کی۔ ان کے گروپ میں جلد ہی ایک اور جرمن ساتھی کا اضافہ ہو گیا۔ 17-18 سال کی خوبصورت میری ہینلن ایک جرمن آرٹسٹ تھی
وہ تھیٹر میں بھی کام کرتی تھی اور کیبرے ڈانسر بھی تھی۔ میری بھی ان دنوں لندن میں تھی۔ مشترکہ شوق ان سب کو قریب لے آیا۔ جلد ہی نرنجن پال کے لکھے ہوئے ڈرامے سٹیج کی زینت بننے لگے، جن میں رائے ہیرو اور میری ہیروئن تھی۔ ان کا پہلا ہی ڈرامہ چو چن چاؤ بہت کامیاب رہا اور بہت پسند کیا گیا۔ اس کے بعد دیوی ڈرامہ سٹیج ہوا، وہ بھی ایک کامیاب ڈرامہ تھا۔ اسی دوران رائے اور میری نے شادی کر لی۔ رائے کا رجحان فلم سازی کی طرف تھا۔ ان دنوں جرمنی فلم سازی کے میدان میں چھایا ہوا تھا۔ میری اپنے شوہر ہمانشو رائے کو اپنے ساتھ جرمنی لے گئی۔ چونکہ میری بنیادی طور پر ایک جرمن آرٹسٹ تھی، اس کی اس ناطے جرمن فلمی شخصیات سے کافی جان پہچان تھی۔ جرمنی میں میری ہی نے ہمانشو رائے کو جرمنی کی ایک معروف فلم پروڈکشن کمپنی UFA کے سرکردہ لوگوں سے ملوایا، جہاں وہ معروف جرمن ڈائریکٹرز اور دوسرے تکنیک کاروں سے ملا۔ انہی میں فرانز آسٹن جیسے مشہور ڈائریکٹر بھی تھے، جو بعد میں ہمانشو رائے کی دعوت پر بمبئی ٹاکیز میں کام کرنے کے لیے بمبئی آئے اور جہاں انہوں نے 16 فلموں کی ڈائریکشن دی۔ جرمنی ہی میں ہمانشو رائے کی ملاقات مشہور کیمرہ مین جوزف ورشنگ سے بھی ہوئی۔ جوزف بھی بعد میں بمبئی ٹاکیز کا حصہ بنے اور کئی فلموں کی کیمرہ مینی کی۔ جرمنی ہی میں 1926 میں 26 ہمانشو رائے اور میری کے ہاں ایک بیٹی نیلما پیدا ہوئی، لیکن جلد ہی ہمانشو رائے اور میری کے درمیان اختلافات نے جنم لیا۔ ہمانشو رائے واپس لندن آنا چاہتے تھے، جبکہ میری جرمنی ہی میں رہنا چاہتی تھی۔ شاید اس وجہ سے یا کسی اور وجہ سے رائے اور میری کے راستے جدا ہو گئے۔ رائے میری کو نیلما چھوٹی سی بچی سمیت چھوڑ کر واپس لندن چلے آئے اور میری سے اپنی اس شادی کو خفیہ رکھ کر دیویکا رانی سے شادی کر لی۔ رائے کے چھوڑنے کے بعد میری نے ایک جرمن کامیڈین اداکار وس فرڈل سے شادی کر لی، جس نے میری کے ساتھ نیلما کو بھی قبول کیا اور باپ بن کر اس کی پرورش کی۔ وس فرڈل کی وفات 1949 میں ہوئی، جبکہ میری بھی دوسرے شوہر کی وفات کے 9 سال بعد 1958 میں انتقال کر گئیں۔ 21 سال کی عمر میں 1947 میں ہمانشو رائے کی بیٹی نیلما نے ایک جرمن ارنسٹ ڈائٹزی سے شادی کی۔ ارنسٹ اس وقت جرمن فضائیہ کا حصہ تھے۔ اس جوڑے کے ہاں 1949 میں والٹر پیدا ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کا زمانہ تھا۔ جرمنی میں رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ 1952 میں جنگ زدہ جرمنی سے نکلنے کے لیے اس جوڑے نے آسٹریلیا کی شہریت لینے کا فیصلہ کیا، لیکن آسٹریلیا کی شہریت لینے میں ایک بڑا مسئلہ تھا۔ آسٹریلیا میں ان دنوں 75% وائٹ اونلی امیگریشن پالیسی نافذ تھی، یعنی اگر آپ آسٹریلیا کے شہری بننا چاہتے ہیں تو آپ کی رگوں میں 75% سفید خون ہونا چاہیے، جبکہ نیلما کی رگوں میں 50% سفید خون اور 50% ہندوستانی بلیک خون تھا۔ اس وجہ سے نیلما کو اپنے کاغذات اور زندگی میں سے ہمانشو رائے کا نام نکال دینا پڑا۔ اس کو ویسے بھی اپنے باپ ہمانشو رائے سے نفرت تھی، جس نے اس کی ماں اور اسے نوزائیدہ حالت میں چھوڑ کر پھر کبھی خبر نہ لی۔ نیلما اور اس کے خاندان کو آسٹریلیا کی شہریت مل گئی۔ آسٹریلیا ہی میں نیلما کے 2 اور بچے پیٹر اور پال بھی پیدا ہوئے۔ نیلما نے اپنے باپ کا نام اپنی زندگی سے ایسا نکالا کہ کبھی اپنے بچوں تک کو نہ بتایا، یہاں تک کہ پیٹر کو الماری میں پڑی تصویر ملی اور اس کو اپنی ماں سے پہلی بار یہ پتہ چلا کہ تصویر میں نظر آنے والا شخص اس کا سکا نانا ہے۔ پیٹر کے ہاتھ میں پکڑی تصویر کے پیچھے فلیش بیک سٹوری جو کہانی تھی آپ نے سنی۔
جب پیٹر نے تصویر کو غور سے دیکھا تو اسے حیرت ہوئی کہ نانا اور اس کے درمیان کچھ مشابہت لگ رہی تھی، خصوصاً ناک۔ اس کے لیے یہ سب غیر معمولی انکشافات تھے کہ وہ کسی بھی طرح کا ہندوستانی نسب رکھتا ہے۔ اسے ہمانشو رائے، اس کے کام، بمبئی ٹاکیز، اس سب سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اسے ایک نئی اسائنمنٹ مل گئی کہ اس نے اس سب کی کھوج شروع کی۔ اس نے پہلے تو آسٹریلیا ہی میں کتابوں وغیرہ سے متعلقہ مواد فوٹو کاپی کیا۔ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا۔ پیٹر کی ہمانشو رائے اور بمبئی ٹاکیز سے دلچسپی اس قدر بڑھی کہ اس نے اس مقصد کے لیے مختلف ممالک کے سفر کیے۔ لندن گئے۔ 2001 میں پیٹر نیو یارک کے نکولس روئرچ میوزیم میں تھے، جہاں دیویکا رانی نے بمبئی ٹاکیز کا پورا ذخیرہ جو اس کے پاس تھا اس میوزیم کو دے دیا ہوا تھا۔ جب دیویکا رانی نے بمبئی ٹاکیز کو چھوڑا تھا تو وہ اپنے ساتھ بمبئی ٹاکیز سے متعلقہ ڈاکومنٹس، تصاویر، فلمی سکرپٹس اور بہت کچھ، پورا ذخیرہ وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے دیویکا رانی نے مناسب سمجھا کہ اس خزانے کا صحیح ٹھکانہ نکولس روئرچ میوزیم نیو یارک ہے۔ اس لیے اس نے یہ سارا خزانہ اس میوزیم کو گفٹ کر دیا۔ میوزیم کے منتظمین کو جب پتہ چلا کہ پیٹر کا بھی ہمانشو رائے سے کوئی رشتہ ہے تو انہوں نے پیٹر کو ویلکم کیا اور اس کو اس بمبئی ٹاکیز کا پورا آرکائیو دکھایا۔ پیٹر نے اس میوزیم سے بہت کچھ مواد اکٹھا یا کاپی کیا۔ اپنے بیٹے کے جنون کو دیکھتے ہوئے نیلما کا بھی اپنے باپ ہمانشو رائے کے بارے میں غصہ کچھ کم ہوا اور اس نے ماضی کو قبول کرتے ہوئے پیٹر کے ساتھ 1990 کی دہائی میں انڈیا کا سفر بھی کیا۔ نیلما کے شوہر ارنسٹ کا 2012 میں میلبورن، آسٹریلیا میں انتقال ہو گیا۔ شوہر کے جانے کے 5 سال بعد میلبورن ہی میں نیلما بھی دنیا چھوڑ کر نامعلوم جہاں صدار گئیں۔ 2006 میں پیٹر نے ایک بار پھر بمبئی کا دورہ کیا۔ اس نے ملاڈ میں بمبئی ٹاکیز کی خستہ حال باقیات دیکھیں۔ وہ ادے پور گئے جہاں آتھرو آف ڈائس کی شوٹنگ ہوئی تھی۔ آج پیٹر ہمانشو رائے اور بمبئی ٹاکیز سے متعلقہ ایک بہت بڑے ذخیرے کے مالک ہیں۔ 2017 میں میلبورن میں پیٹر نے پورے 6 ماہ فروری سے جولائی اس ذخیرے کی نمائش کی، جس میں 3000 سے زیادہ تصاویر، پوسٹرز، خطوط، ٹیلی گرامز، اسکرین پلے، دعوت نامے، فلموں کی CDs، DVDs وغیرہ رکھی گئیں۔ ہزاروں لوگوں نے دیکھا اور پسند کیا۔ پیٹر کہتے ہیں کہ ان کا مشن ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان کے نانا کی میراث کو فراموش نہ کیا جائے۔ میلبورن کی نمائش کے بعد ان کا ارادہ ہے کہ ان کے پاس جو متعلقہ خزانہ ہے اس آرکائیو کی انڈیا سمیت مختلف ممالک میں نمائش کی جائے۔ ہمانشو رائے کی پہلی بیوی میری کی کہانی مکمل ہوئی۔ ہم بات کر رہے تھے ہمانشو رائے اور دیویکا رانی کی بمبئی ٹاکیز قائم کرنے کے لیے لندن چھوڑنے کی اور آج کے ممبئی اور اس وقت کے بمبئی آنے کی۔ بات ہے 1934 کی 34 جب ہمانشو رائے اور دیویکا رانی نے فلم اسٹوڈیو بنام بمبئی ٹاکیز کی بنیاد رکھی۔ ہمانشو رائے اور دیویکا رانی کے ساتھ ایک اور کردار بھی بمبئی آئے اور یہ تھے نرنجن پال، جنہوں نے اپنی انگریز بیوی للی اور بیٹے کے ساتھ لندن چھوڑا اور بمبئی آ کر بمبئی ٹاکیز کا بطور رائٹر حصہ بن گئے۔ اس سے قبل میں نے نرنجن پال کی بیوی کو غلطی سے جرمن کہا تھا۔ دراصل جو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں وہ ایک ریسرچ سٹوری یعنی تحقیقی کہانی ہے۔
ریسرچ کسی بھی موضوع پر ہو، ذرا سی غلطی یا غلط بیانی ساری کہانی کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہانی کی درستگی کر دی جائے۔ بمبئی کے مشہور تاجر راج نارائن سمیت کچھ اور امیر افراد بھی بطور پارٹنر بمبئی ٹاکیز کا حصہ بن گئے، لیکن بہرحال اس کے کرتا دھرتا ہمانشو رائے، دیویکا رانی اور نرنجن پال ہی تھے۔ یہ اسٹوڈیو بمبئی کے مضافاتی علاقے ملاڈ میں قائم کیا گیا اور ہر قسم کی سہولیات، لیبارٹری، ایڈیٹنگ، ساؤنڈ سسٹم اور جدید ترین آلات سے آراستہ تھا۔ تقریباً سبھی آلات جرمنی سے منگوائے گئے تھے۔ نہ صرف آلات بلکہ اس وقت کے مایہ ناز جرمن ڈائریکٹر فرانز آسٹن، کیمرہ مین جوزف وشنگ کے علاوہ بہت سے جرمن ہنرمند بھی بمبئی ٹاکیز کا حصہ بن گئے۔ ہمانشو رائے کے پاس 1922 سے لے کر یعنی خاموش فلموں کے دور سے لے کر بولتی فلموں تک یعنی 1933 تک فلمیں بنانے کا تجربہ تھا۔ خاموش فلمیں گاڈیس، دی لائٹ آف ایشیا، شیراز اور تھرو آف ڈائس اور بولتی فلم کرما جو 2 زبانوں انگلش اور ہندی میں بنائی گئی تھی، یہ سبھی کامیاب فلمیں تھیں۔ کرما انگلش بھی بہت پسند کی گئی، لیکن کرما کا ہندی ورژن جس کا نام ناگن کی راگنی تھا، یہ فلم ناکام ہوئی۔ سب کامیابیوں اور ناکامیوں کا تجربہ اور اس سب کو مد نظر رکھ کر بمبئی ٹاکیز نے اپنی پہلی فلم جوانی کی ہوا بنانا شروع کی، جس کی ہیروئن دیویکا رانی اور ہیرو تھے نجم الحسن۔ نجم الحسن کون تھے اور بمبئی ٹاکیز کا حصہ کیسے بنے، اور وہ بھی پہلی ہی فلم کے ہیرو؟ آئیے آپ کو یہ دلچسپ کہانی بھی سناتے ہیں۔ نجم الحسن کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیر سے تھا، لیکن نجم الحسن کا آبائی شہر ہوشیار پور تھا۔ نجم الحسن کی پیدائش کے وقت والد میاں نجم الدین فیروز پور میں مجسٹریٹ تھے۔ وہیں فیروز پور پنجاب میں 5 فروری 1910 کو نجم الحسن پیدا ہوئے۔ والد علمی اور ادبی شخصیت تھے۔ حکیم اجمل خان اور علامہ اقبال سے بھی گہرے تعلقات تھے۔ والد کو موسیقی خصوصاً قوالیوں کا بھی شوق تھا۔ یہی شوق نجم الحسن میں بھی منتقل ہوئے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ غلام محمد خان اور پھر اس کے بعد ان کے استاد عاشق علی خان سے بھی کلاسیکی موسیقی کی تربیت لی۔ 1932 میں نجم الحسن دہلی یونیورسٹی میں لاء کالج کے طالب علم تھے۔ کلاس فیلو رتن ساگر سے گہری دوستی تھی۔ ایک دن رتن ساگر نجم الحسن سے کہنے لگا کہ بمبئی ٹاکیز کے ہمانشو رائے دہلی آئے ہوئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ان کے اسٹوڈیو میں پڑھے لکھے لوگ آئیں، انہیں ہیرو کی بھی ضرورت ہے، میں انہیں ملنے جا رہا ہوں کہ شاید میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ رتن ساگر کے ہمراہ نجم الحسن بھی ہو لیے۔ جب یہ دونوں ہمانشو رائے سے ہوٹل میں ملے تو مسٹر رائے رتن ساگر کو چھوڑ کر نجم الحسن کے پیچھے پڑ گئے۔ کہنے لگے کہ آپ فلم لائن کیوں نہیں جوائن کرتے؟ نجم الحسن نے کہا کہ میں لا کر رہا ہوں، اس کے بعد میرا ICS کا پروگرام ہے۔ ہمانشو رائے نے نجم الحسن کو بڑے سبز باغ دکھائے، مگر نجم الحسن نہ مانے۔ نجم الحسن نے لا کے 6 پیپر پاس کر لیے، مگر 7ویں اور آخری پیپر میں حاضریاں کم ہونے کی بنا پر انہیں 1 سال کے لیے امتحان سے باہر کر دیا گیا۔ پھر دسمبر کی بھی چھٹیاں آ گئیں۔ رتن ساگر نے نجم الحسن سے کہا کہ گھر کیا جانا ہے، چلو بمبئی سیر کرنے چلتے ہیں۔ دونوں بمبئی پہنچ کر پنجاب ہوٹل میں ٹھہرے۔ گرمی بہت تھی۔ نجم الحسن جاتے ہی نہانے کے لیے غسل خانے میں گھس گئے۔ نہا کر باہر نکلے تو سامنے مسٹر رائے کو بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مسٹر رائے دونوں کو اسٹوڈیو لے گئے، بہت خاطر مدارت کی۔ اس وقت بمبئی ٹاکیز بن رہا تھا۔ مسٹر رائے نے پہلی فلم
جوانی کی ہوا شروع کرنی تھی۔ مسٹر رائے نے پھر سے نجم الحسن کو قائل کرنا شروع کیا کہ تمہیں ہیرو لیں گے اور تمہیں بعد میں مزید ٹریننگ کے لیے جرمنی بھیجیں گے، تمہیں ڈائریکٹرشپ کا چانس بھی مل سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نجم الحسن کا چونکہ لا کا آخری سال ضائع ہو چکا تھا، اس لیے نجم الحسن نے مسٹر رائے کی پیشکش قبول کر لی اور 5 سال کا ایگریمنٹ سائن کر دیا۔ یوں دیویکا رانی اور نجم الحسن کی پہلی فلم جوانی کی ہوا 1935 میں ریلیز ہوئی اور یہ ایک کامیاب فلم تھی۔ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بید بعد میں کھلا کہ نجم الحسن کو بمبئی لانے اور فلم لائن میں لانے کے لیے یہ سب رتن ساگر اور مسٹر رائے کی ملی بھگت اور پلاننگ تھی۔ جوانی کی ہوا کی کامیابی کے بعد بمبئی ٹاکیز کی دوسری فلم جیون نیا میں بھی دیویکا رانی اور نجم الحسن ہیرو اور ہیروئن کے کرداروں میں تھے۔ فلم تیزی سے بننا شروع ہوئی، نصف کے قریب مکمل ہونے کو تھی کہ ایک دن شور مچ گیا کہ دونوں بمبئی میں نہیں ہیں۔ دیویکا رانی اور نجم الحسن بھاگ کر کلکتہ پہنچ چکے تھے۔ مسٹر رائے یعنی اپنے شوہر کے بارے میں دیویکا رانی کو بہت سی شکایات تھی، جبکہ نجم الحسن بھی اس وقت شادی شدہ تھے۔ جوانی کی ہوا کے بننے کے دوران دونوں قریب آئے، کچھ ایسی کھچڑی پکی کہ دونوں نے یہ بولڈ قدم اٹھایا۔ دیویکا رانی کو ایس مکھرجی کلکتہ سے واپس لانے میں کامیاب ہوئے، اس کی بات بعد میں کرتے ہیں، لیکن نجم الحسن کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اس کی پہلے بات کرتے ہیں۔ اس واقعہ کے 44 سال بعد 24 نجم الحسن نے اپنی وفات سے تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے مختلف نشستوں میں لاہور کے مشہور صحافی منیر احمد منیر کو ان کے میگزین کے لیے انٹرویو دیا تھا۔ اتفاق سے یہ کامیاب انٹرویو میرے پاس موجود ہے۔ نجم الحسن اس بارے میں کیا کہتے ہیں، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ بمبئی ٹاکیز میں میری تنخواہ 150 روپے ماہوار تھی۔ 1.5 سال بعد بمبئی ٹاکیز والوں سے میرا اختلاف ہو گیا، حالانکہ میرا ان سے 5 سال کا ایگریمنٹ تھا۔ یہ اختلاف ذاتی نوعیت کا تھا اور تھا دیویکا رانی سے متعلق۔ وہ بڑی عجیب شخصیت کی مالک تھی۔ اپنے خامند کے ساتھ اس کے اختلافات کچھ اس قسم کے تھے کہ میں نے محسوس کیا کہ میں کیوں خام خواہ غلط فہمی میں آ جاؤں اور بمبئی ٹاکیز جو ان کی زندگی کا حاصل ہے وہ بھی اس کا شکار ہو جائے۔ میرا تو سٹارٹنگ کیریئر تھا، اگر یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو یہاں۔ وہ تو بمبئی ٹاکیز کیا، میری خاطر ہمنشو رائے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، کہتی تھی کہ آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی کیونکہ جس طرح میں چاہتی ہوں اس طرح کام نہیں ہوتا، آپ کے علاوہ میں کسی ہیرو کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں۔ اسے میرے ساتھ ہمدردی تھی۔ میں یہ سوچ کر کہ میاں بیوی کی آپس میں علیحدگی ہو جائے گی اور بمبئی ٹاکیز ٹوٹ جائے گا، وہاں سے چلا آیا۔ وہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی، رابندر ناتھ ٹیگور کی فیملی سے تھی، بڑی اچھی شخصیت تھی۔ میرے گھر اکثر اس کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک روز ہم نے کڑی پکائی تھی، بڑے اشتیاق سے کھانے لگی۔ اب اسے کیا پتا کڑی کیا چیز ہے، سارے ہاتھ بھر لیے۔ میری بیوی سے بڑے پیار کے ساتھ ملتی تھی۔ میری بیوی ان دنوں برقع اوڑھتی تھی۔ میری والدہ اسے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک دفعہ دیویکا رانی اسے اسٹوڈیو لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ آپ میری بیوی سے دریافت کر سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ دیویکا رانی میرے گھر آ کر میرے بوٹ پالش کرتی۔ بڑی عظیم عورت تھی۔ اصل میں اس کے خامند کے ساتھ بڑے عجیب تعلقات تھے۔ یہ تعلقات میاں بیوی کی سطح پر نہیں بلکہ بزنس لیول پر تھے۔ پھر بھی میں نہیں چاہتا تھا کہ میں خام خواہ ان کی علیحدگی کا باعث بنوں۔ عزیز من، اس میں جو بات اصل ہے وہ میں کہوں گا نہیں، اگر کہوں تو آپ مانیں گے نہیں۔ میں اس اصول کا آدمی ہوں کہ انسان کی زندگی میں کئی واقعات اور حالات ایسے ہوتے ہیں جن کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ چونکہ ان واقعات اور حالات سے میرا نہیں
دیویکا رانی کا تعلق ہے، اگر وہ مجھے اجازت دے دے تو سنا دوں گا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں اور وہ وہاں بھارت بیٹھی ہے۔ وہ بڑی باعزت عورت ہے اور شادی شدہ ہے۔ اب میں کہتا پھروں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ فرض کریں ہمیں محبت تھی یا جذباتی لگاؤ تھا تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہاں، وہ ہمارے پاس بیٹھی ہو تو پھر ہم دونوں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ تھا۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ شعر سنا سکتا ہوں: کسی کا عشق رہے راز ہی تو اچھا ہے، ورق الٹ کے نہ دیکھو میرے فسانے کا۔ یہ غلط ہے کہ دیویکا رانی میرے ساتھ بھاگی، نہ میں اس کے ساتھ بھاگا، نہ وہ میرے ساتھ بھاگی۔ میں تو ابھی بمبئی میں تھا کہ وہ ہمنشو رائے کو چھوڑ کر کلکتہ اپنی والدہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بمبئی ٹاکیز کے لیے اچھا نہیں ہوا، ہمنشو رائے کے لیے اچھا نہیں ہوا۔ بہتر یہی ہے کہ یہ واپس چلی جائے۔ میں نے کوشش کی اور شاید اس کی نظروں میں برا بھی بنا، لیکن اسے واپس بمبئی بھیج دیا۔ واپس جا کر اس نے بہت ترقی کی۔ دیویکا رانی بنی ہی بعد میں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں بڑی اچھی فلمیں بنی۔ اشوک کمار کو چانس ملا۔ میرے چلے آنے کے کچھ سال بعد ہمنشو رائے انتقال کر گیا اور بمبئی ٹاکیز مکمل طور پر اس کے قبضے میں آ گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میری اور بمبئی ٹاکیز کی پہلی فلم جوانی کی ہوا بڑی ہٹ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد بمبئی ٹاکیز کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو ممکن ہے بمبئی ٹاکیز ختم ہو جاتا اور کئی لوگوں کے کیریئر نہ بنتے۔ وہ گھٹیا قسم کی عورت نہ تھی، بڑی لائق عورت تھی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اس نے میرا بڑا ساتھ دیا اور میں نے اس کا ساتھ دیا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ میری وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ باقی جو ہمارے تعلقات تھے وہ اس نوعیت کے تھے کہ مجھے اس کے ساتھ بڑی ہمدردی تھی اور اسے میرے ساتھ بڑی ہمدردی تھی۔ دیویکا رانی اور میرے اس تعلق سے بڑے دلچسپ واقعات رونما ہوتے رہے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو تھا کہ وہ ہندو تھی اور میں مسلمان۔ ہمیں خبریں ملتیں، کئی جگہ لوگوں نے ٹرین توڑ دی۔ جب مشہور ہو جاتا کہ نجم الحسن اور دیویکا رانی فلاں ٹرین سے آ رہے ہیں، جب گاڑی پہنچتی اور ہم نہ ہوتے تو لوگ غصے سے گاڑی کی توڑ پھوڑ کر دیتے۔ جلندھر اسٹیشن پر ایسا ہی ہوا۔ لوگوں نے مایوس ہو کر فرنٹیئر میل کے شیشے توڑ دیے۔ حیدرآباد دکن میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا۔ یہاں لوگ مجھے راہ چلتے ہی روک لیتے تھے۔ عورتوں نے کئی دفعہ مجھے روکا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید دیویکا رانی میرے ساتھ ہی پھرتی ہے، لیکن فلم انڈسٹری کے متعلق افواہیں زیادہ پھیلتی ہیں، اگرچہ حقیقتیں بھی ہوتی ہیں۔ جذباتی لگاؤ بھی ہوتے ہیں، محبتیں بھی ہوتی ہیں۔ دراصل ہمارے معاملے میں ہندو مسلم کا بھی سوال تھا۔ مسلمانوں کو زوم تھا کہ وہ ہندو لڑکی اور وہ بھی دیویکا رانی اور وہ بھی ٹیگور کی فیملی کی لے آئے ہیں۔ بہرحال میرے لیے یہ بات بڑی پریشانی کا باعث بنتی جب لوگ اس طرح گفتگو کرتے: کون نجم الحسن؟ دیویکا رانی والا؟ دراصل یہ واقعہ اس وقت کا بہت اہم تھا اور لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنا رہا تھا۔ واقعہ 1936 میں رونما ہوا، لیکن اس کا شہرہ تو دیر تک رہا۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ ایک بار سنا تھا کہ وہ کلو، پٹھان کوٹ سے آگے رہتی ہے، جہاں اس کے خاوند روئے رچ کی بہت جائیداد ہے۔ وہ روسی ہے، مصور ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو دیویکا رانی کی بہت عزت کرتے تھے، تقریبات میں اسے اکثر بلاتے تھے۔ اب عرصے سے وہ دیکھی نہیں گئی۔ بمبئی ٹاکیز چھوڑ کر میں نے نیو تھیٹر جوائن کر لیا۔ دیویکا رانی سے متعلقہ نجم الحسن کی باتیں ختم ہوئیں۔ 1935 کی باتیں وہ 1979 میں بتا رہے تھے، یعنی 44 سال بعد، 44۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ غلط ہے کہ دیویکا رانی ان کے ساتھ بھاگی۔ وہ اپنے شوہر ہمنشو رائے سے ناراض ہو کر اکیلی ہی کلکتہ اپنی ماں کے پاس گئی۔ نجم الحسن بعد میں گئے۔
ہٹلر کے وزیر گوبلز کا مشہور مقولہ ہے کہ غلط اور جھوٹی بات کو بار بار دہراتے جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ وہ غلط اور جھوٹی بات ہی سچ لگنے لگے گی، کیونکہ ہر مضمون، آرٹیکل، ڈاکومنٹری ویڈیوز، عام بات چیت میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ دونوں اکٹھے بھاگے اور یہی سچ سمجھا گیا ہے۔ بہرحال جیسا نجم الحسن کی باتوں سے لگتا ہے کہ دیویکا رانی اپنے شوہر کو چھوڑنے اور نجم الحسن کی زندگی میں آنے کے لیے پرجوش اور سنجیدہ تھی۔ نجم الحسن چونکہ شادی شدہ تھے، وہ تذبذب کا شکار تھے۔ دیویکا رانی نے بمبئی چھوڑنے میں پہل کی اور مجبوراً نجم الحسن کو بھی ساتھ دینا پڑا، لیکن پھر بھی جو اصل بات ہے وہ نجم الحسن نے کہی نہیں اور دیویکا رانی نے کبھی بتائی نہیں۔ دیویکا رانی اور نجم الحسن کا ساتھ بس اتنا ہی تھا۔ نجم الحسن بمبئی واپس نہیں آئے اور کلکتہ میں بی این سرکار کا نیو تھیٹر جوائن کر لیا۔ وہاں کلکتہ میں بھی ایک عورت کا نام ان سے وابستہ ہوا اور اس کی بھی ایک الگ کہانی ہے۔ اس عورت کا نام ہے جہاں آرا کجن۔ جہاں آرا کجن اور نجم الحسن کی بات بعد میں کریں گے اور چلتے ہیں 1936 کے کلکتہ میں اور بات کرتے ہیں کلکتہ میں بیٹھی دیویکا رانی کی۔ دیویکا رانی نے یہ قدم اٹھا تو لیا، لیکن اسے جلد ہی احساس ہوا کہ معاملہ غلط ہو گیا ہے۔ حالات آسان نہیں بلکہ بہت ہی مشکل ہیں۔ اس دور کے ہندوستان میں طلاق قانونی طور پر تقریباً ناممکن تھی، اور جو عورتیں بھاگ جاتی تھیں ان کو طوائفوں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ ان کے اپنے گھر والے بھی ان سے دور رہتے تھے۔ دیویکا رانی کو معلوم ہو گیا کہ وہ کسی بھی حالت میں مسٹر رائے سے طلاق لے کر نجم الحسن سے شادی نہیں کر سکتی۔ ادھر بمبئی میں ہمانشو رائے غصے میں پریشان تھے۔ بیوی کے جانے کی شرمندگی، ذاتی صدمہ، جیون نیا پر بہت رقم خرچ کی جا چکی تھی، وہ فنانسر سے قرض کے طور پر لی گئی تھی۔ وہ رقم اور اس کا سود سب سر پر چڑھ گئے۔ بے تحاشا مالی نقصان، 400 سے زائد لوگ بمبئی ٹاکیز کے مستقل ملازم تھے، ان کی تنخواہوں کا مسئلہ۔ ایسے میں بمبئی ٹاکیز کے اسسٹنٹ ساؤنڈ انجینئر ایس مکرجی یعنی ششدر مکرجی آگے آئے اور وہ دیویکا رانی کو منانے کے لیے کلکتہ گئے۔ ایس مکرجی کا دیویکا رانی سے برادرانہ رشتہ تھا۔ دونوں بنگالی تھے، ایک ہی زبان بولتے تھے۔ دیویکا رانی نے واپسی کے لیے کچھ شرائط رکھی۔ پہلے دیویکا رانی کو فلم میں کام کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اب اس نے اپنے لیے ہر فلم کے لیے الگ معاوضہ کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ چند مزید شرائط تھیں۔ ہمانشو رائے نے ان شرائط پر اتفاق کیا کیونکہ ان کے لیے فیس سیونگ اور بمبئی ٹاکیز کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ دیویکا رانی بمبئی واپس آ گئیں، تاہم ان کا ہمانشو رائے سے میاں بیوی والا تعلق ختم ہو گیا اور اب ان کا آپس میں کاروباری رشتہ ہی تھا۔ نجم الحسن کو فارغ کر دیا گیا۔ فلم جیون نیا سے نجم الحسن کا نام کاٹ دیا گیا اور نجم الحسن کی جگہ اب ایک نئے ہیرو کی تلاش شروع ہوئی۔ اس وقت ایس مکرجی کے بردر ان لا یعنی مکرجی کی بیوی ستی دیوی کے بھائی، جن کا نام کمند لال کنجی لال گنگولی تھا، بمبئی ٹاکیز میں بطور لیب اسسٹنٹ کام کر رہے تھے۔ کمند لال کنجی لال گنگولی نے کلکتہ میں وکالت پاس کی ہوئی تھی، لیکن فلموں کے ڈائریکٹر بننے کا شوق تھا۔ بہنوئی ایس مکرجی جو MS تھے، ان کو جب پتہ چلا تو بمبئی ٹاکیز میں کام سیکھنے تک بغیر تنخواہ کے لیبارٹری میں ملازم رکھوا دیا کہ جب کام سیکھ لو گے تو تنخواہ بھی مقرر کرا دیں گے۔ کمند لال کنجی لال گنگولی کی عمر تقریباً 21-22 برس تھی۔ ناک نقشہ اچھا تھا۔ ایس مکرجی نے اس کا نام نجم الحسن کی جگہ ہمانشو رائے کو پیش کیا۔ رائے کے کہنے پر جرمن کیمرہ مین جوزف ورشنگ نے کمند لال کا ٹیسٹ لیا اور پاس کر دیا، لیکن جرمن ڈائریکٹر فرانز آسٹن نے کمند لال کنجی لال گنگولی کو ریجیکٹ کر دیا۔
मगर मिस्टर राय ने ऑस्टन की राय को नज़रअंदाज करके कमंद लाल कुंजी लाल गंगोली को देविका रानी का हीरो मुंतखब कर लिया। यूं नजमुल हसन की जगह कमंद लाल कुंजी लाल गंगोली देविका रानी के हीरो बन गए। अब एक बड़ा मसला ये था कि फिल्म स्क्रीन के शायकीन के लिए ये देहाती टाइप नाम कशिश वाला नहीं था। सबकी सोच विचार और मशवरे से कमंद लाल कुंजी लाल गंगोली की फिल्मी पहचान के लिए एक नाम मुंतखब हो ही गया और ये नाम था अशोक कुमार। जी हाँ, अशोक कुमार, हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार। एक हिचकिचाता हुआ नर्वस सा अशोक कुमार और मुकाबल में बोल्ड किस्म की देविका रानी। बहरहाल काम चल गया, जीवन नैया बनी, कामयाब रही। लेकिन इस जोड़े की हकीकी कामयाबी उनकी दूसरी फिल्म अछूत कन्या से मिली। एक ब्राह्मण लड़के और अछूत लड़की, निरंजन पाल की मुख्तसर कहानी ज़बरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुई। सादत हसन मंटो अपने हाकों की मशहूर किताब गंजे फरिश्ते में लिखते हैं, गुड़िया सी देविका रानी और बड़ा ही बेज़रर अशोक कुमार दोनों सिनेमा स्क्रीन पर जब शीरो शक्कर होकर आते तो बड़े ही प्यारे लगते। मासूम अदाएं, अल्लड़ गमज़े, बड़ा हमसाई किस्म का इश्क। लोगों को जो जारहाना इश्क करने और देखने के शौकीन थे, ये नरमो नाजुक और चमकीला इश्क बहुत पसंद आया। वो ख़ास तौर पर इस नए फिल्मी जोड़े के गर्विदा हो गए। स्कूलों और कॉलेजों में तालबात का उन दिनों आइडियल हीरो अशोक कुमार था और कॉलेजों के लड़के भी लंबी और खुली आस्तीनों वाले बंगाली कुर्ते पहनकर अछूत कन्या का गाना गाते फिरते थे। तू बन की चिड़िया, मैं बन का पंछी, बन बन बोलूं रे। इस जोड़े की एक फिल्म के बाद कई फिल्में बनी और इन फिल्मों में अक्सर बहुत कामयाब हुई। सादत हसन मंटो और अशोक कुमार दोनों फिल्मस्तान स्टूडियो में इकट्ठे थे और बहुत गहरे और जिगरी दोस्त थे। मंटो अशोक कुमार के हवाले से इसी हाके में ये दिलचस्प बात भी लिखते हैं कि अशोक की पहली फिल्म के लिए तनख्वाह 75 रुपये माहाना मुकर्रर हुई, 75। अशोक बहुत खुश था उन दिनों अकेली जान के लिए, और वो भी शहर से दूर दराज गांव मलाड में। इतने रुपये काफ़ी थे। फिर उसकी तनख्वाह दुगनी हो गई, यानी 150 रुपये माहवार, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गया। लेकिन जब 150 के 250 मुकर्रर हुए तो वो घबरा गया। अशोक कुमार ने मंटो को उस वक़्त की कैफियत बयान करते हुए कहा, बाई गॉड, मेरी हालत अजीबोगरीब थी। कैशियर से नोट लिए तो मेरा हाथ कांपने लगा। समझ में नहीं आता था कि इतने रुपये कहाँ रखूं। मेरा घर एक छोटा सा क्वार्टर था, एक चारपाई थी, 2-3 कुर्सियाँ, चारों तरफ जंगल। रात को अगर कोई चोर आ जाए, यानी अगर उसको मालूम हो जाए कि मेरे पास 250 रुपये हैं तो क्या हो। मैं एक अजीब चक्कर में पड़ गया। चोरी डकैती से मेरी जान जाती है। घर आकर बहुत स्कीमें बनाई, आखिर ये किया कि वो नोट चारपाई के नीचे बिछी हुई दरी में छुपा दिए। सारी रात बड़े डरावने ख्वाब आते रहे। सुबह उठकर मैंने पहला ये काम किया कि वो नोट उठाकर डाकखाने में जमा करा दिया। मंटो कहते हैं, अशोक जब मुझे ये बात अपने मुकाम पर सुना रहा था तो उसी वक़्त कलकत्ते का एक फिल्म साज उससे मिलने आया। कॉन्ट्रैक्ट तैयार था, मगर अशोक ने उस पर दस्तखत न किए। वो 80,000 देता था और अशोक कुमार का मुतालबा पूरे 1 लाख का था। कहाँ 250 रुपये और कहाँ 1 लाख। मंटो की बात ख़त्म हुई। याद रहे कि वो 1 लाख 1940 की दहाई के थे। सोचें आज के ज़माने में वो कितने करोड़ बनते हैं। अब कुछ बात हो जाए हिमांशु राय की। देविका रानी की वजह से मिस्टर राय को शर्मिंदगी और सदमा दोनों बर्दाश्त करना पड़े। इसके अलावा फिल्म जीवन नैया में
نجم الحسن کے کام کی کافی شوٹنگ ہو چکی تھی، وہ سب کاٹ دینا پڑا۔ بہت مالی نقصان بمبئی ٹاکیز کو اٹھانا پڑا۔ ان وجوہات نے ہمانشو رائے کو ٹینشن یعنی اعصابی دباؤ کا مریض بنا دیا۔ اس کے بعد ہمانشو رائے کے پرانے ساتھی نرنجن پال سے علیحدگی کا صدمہ بھی مسٹر رائے کو اٹھانا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ نرنجن پال نے فلم لینڈ نامی میگزین کے لیے ہندوستانی فلموں میں پس پردہ کام کرنے والے غیر ملکی ماہرین پر کچھ تنقیدی مضامین لکھی ہے۔ ظاہر ہے ان میں نام لیا ہو یا نہ لیا ہو، بمبئی ٹاکیز میں کام کرنے والے جرمن ماہرین کی طرف بھی اشارہ تھا۔ رائے کو ان مضامین کے سلسلے میں نرنجن پال پر غصہ آیا۔ یہ غصہ جھگڑے پھر شدید جھگڑے میں ایسا تبدیل ہوا کہ نرنجن پال نے ہمیشہ کے لیے بمبئی ٹاکیز کو الوداع کہہ دیا۔ 20-25 سال کی دوستی اور کاروباری شراکت سب ایک پل میں ختم شد۔ ہمانشو رائے کو بھی ایک اور بڑا جھٹکا لگنا تھا، بہت بڑا جھٹکا۔ 1939 دوسری جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ ہی ہندوستان میں مقیم جرمن باشندوں کی شامت آ گئی۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز جرمن کے ہٹلر کے خلاف ایک بڑے اتحادی تھے۔ اس سلسلے میں بمبئی ٹاکیز کے فرانز آسٹن اور ان کے کچھ دوسرے جرمن ساتھی نازی پارٹی کا رکن کہہ کر گرفتار کر لیے گئے۔ رائے کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اوپر سے بمبئی ٹاکیز کی فلم کنگن بھی فلاپ ہو گئی۔ یہ سب عوامل مسٹر رائے کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے۔ رائے پر نروس بریک ڈاؤن کا حملہ ایسا ہوا کہ رائے کو ہسپتال داخل کرانا پڑا۔ ذہنی خرابی اور اعصابی دباؤ۔ ایک دن طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی تو ایک فلم سکرپٹ کی منظوری کے لیے بمبئی ٹاکیز کی ایک ٹیم رائے سے ہسپتال میں ملی۔ رائے نے سکرپٹ سننا شروع کیا۔ اچانک رائے اٹھے اور سکرپٹ کو چھین لیا۔ کچھ ایسا بڑبڑائے کہ کسی کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہا ہے۔ بستر پر گرے اور انتقال کر گئے۔ یہ 16 مئی 1940 کا دن تھا۔ ہمانشو رائے کے انتقال کے بعد دیویکا رانی نے بمبئی ٹاکیز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دوستو، فی الحال بمبئی اور دیویکا رانی کو چھوڑتے ہیں، دوبارہ واپس آئیں گے۔ فی الحال چلتے ہیں آج کے کولکتہ اور اس وقت کے کلکتہ، اور وہاں بیٹھے نجم الحسن کی خبر لیتے ہیں۔ نجم الحسن ایک حسین و جمیل نوجوان تھے۔ ایوننگ نیوز کی 16 ستمبر 1935 کی اشاعت میں نجم الحسن کے متعلق لکھا گیا تھا کہ نجم الحسن ایسا حسین ترین نوجوان ہے جو کہ اب تک مشرق اور مغرب کی فلموں میں دیکھا نہیں گیا۔ بمبئی ٹاکیز چھوڑنے یا نکالے جانے کے بعد نجم الحسن نے بی این سرکار کا کلکتہ میں نیو تھیٹر جوائن کر لیا۔ وہاں کے ایل سہگل جیسا محاذ سپر سٹار بھی کام کرتا تھا۔ کے ایل سہگل کی تنخواہ 750 ماہوار تھی، جبکہ نجم الحسن کی 500 روپے تھی۔ 1937 سے 1942 تک نیو تھیٹر کے بینر تھلے نجم الحسن کی 6 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ اناتھ آشرم، دشمن، جوانی کی ریت، کپل کنڈالا، نرتکی، مناکشی۔ ان فلموں میں اس وقت کی سپر سٹارز، لیڈی سپر سٹارز اوما ششی، لیلا ڈسائی، کانن بالا، یہ سب نجم الحسن کی ہیروئن تھیں۔ نرتکی 1940 کی سب سے زیادہ کمائی والی فلم تھی۔ اس کے بعد نجم الحسن پاکستان چلے آئے۔ نجم الحسن کے ساتھ ہم اور آپ پاکستان بعد میں آتے ہیں۔ ابھی کلکتہ ہی میں رہ کر نجم الحسن سے متعلقہ ایک اور میگا کہانی آپ کو سناتے ہیں، اور وہ کہانی ہے نجم الحسن اور جہاں آرا کجن کی کہانی۔ جہاں آرا سے متعلقہ جتنے بھی آرٹیکل، مضمون اور ویڈیوز وغیرہ ہیں، ڈاکومنٹریز وغیرہ،
ان میں نجم الحسن کے متعلق صرف ایک ہی لائن ملتی ہے کہ جہاں آرا کجن کا نام نجم الحسن سے منسوب کیا جاتا تھا، تفصیل نہیں ملتی۔ تفصیل کے لیے وہی پرانا انٹرویو جو نجم الحسن نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے دیا تھا میرے پاس موجود ہے۔ میں اسی میں سے نجم الحسن کی زبانی آپ کو سناتا ہوں۔ نجم الحسن اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں، ایک اور آرٹسٹ تھی جس کے ساتھ میں نے فلم میں کام نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، لیکن میرا اس سے ایک درد منسوب ہے۔ وہ تھی جہاں آرا کجن۔ مس کجن لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ سے مناسبت رکھنے والی فیملی سے تھی اور لکھنؤ کے اس بازار کی پیداوار تھی۔ نہایت شستہ عورت، لکھنؤ کی تہذیب میں دھلی ہوئی۔ اس وقت مس کجن ہندوستان میں سب سے زیادہ تنخواہ لیتی تھی، 2200 روپے ماہوار۔ ایک ہندو سیٹ تھا، کرنانی، بہت بڑا سیٹ تھا، بینک اس کے، کوئلے کی دکانوں کا مالک۔ برما میں اس نے بنجر زمین لی تھی، وہاں سے سونا نکل آیا۔ 80 سال اس کی عمر تھی، پاؤں میں چپل، گھٹنوں سے اونچی دھوتی پہنتا تھا، رنگت سیاہ، سر پر صرف 3-4 بال۔ ایک بیٹا تھا اس کا، وہ بھی نیم پاگل۔ سیٹھ کرنانی کو کجن سے ٹھرک ہو گیا۔ صرف کجن کی خاطر اس نے اس سستے زمانے میں 24 لاکھ روپے میں میڈن تھیٹر خریدا۔ اس اسٹوڈیوز میں جدید ترین آلات تھے، ایسے لینس تھے جن کے استعمال کا وہاں کسی کو علم نہ تھا۔ اسٹوڈیوز کے اندر ٹینک بنے ہوئے تھے۔ کجن کے لیے اس نے سنگ مرمر کا غسلخانہ بنوایا، سنگ مرمر کا کموڈ، مخمل کے پردے۔ وہ اس کے لیے اپنی دولت پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ سیٹھ کو ایک چیز کھٹکتی تھی، کجن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، کجن کے ہاں میرا آنا جانا، کجن سے میری دوستی۔ اس نے عجیب حل ڈھونڈا۔ ایک روز اس نے مجھے بلا بھیجا۔ میں گیا تو اس نے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ میں 24 لاکھ روپے کا میڈن تھیٹرز آپ کو مفت دے رہا ہوں، لیکن کجن کے گھر آنا جانا چھوڑ دو۔ میں نے وہ کاغذ پھاڑ کر اس کے منہ پر دے مارا۔ کہتا تھا، تم جس لڑکی پر انگلی رکھو وہ تمہاری، لیکن کجن کو چھوڑ دو۔ میں نے اسے کہا، سیٹھ صاحب یہ ناممکن ہے۔ پھر اس نے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ بلینک چیک لے لو، لیکن کلکتہ چھوڑ دو۔ میں نے کہا، یہ بھی نہیں کروں گا۔ ایک روز اس نے مجھے مدعو کیا۔ میں میڈن تھیٹر سے پہنچا، مجھے اس نے اپنے باکس میں بٹھایا، بڑی خاطر مدارت کی۔ کہنے لگا، کون سی وسکی پیو گے؟ یہ ہے، وہ ہے۔ اختری بائی اس نے ملازم رکھی ہوئی تھی، اسے میرے پاس لا بٹھایا۔ وہ مجھے پہلے ہی جانتی تھی، لڑکیاں بلا کر میرے سامنے بٹھائے۔ میں نے کہا، سیٹھ تو نے بڑا غلط آدمی چنا ہے۔ روپے پیسے کی ریل پیل تو ہم نے گھر پر دیکھ لی تھی اور خود بھی خوب کمایا۔ میں اس طبیعت کا آدمی ہوں کہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ نوکری میں کر سکتا ہوں، خریدا نہیں جا سکتا۔ سیٹھ کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ کجن کے گھر جانا چھوڑ دو۔ کجن کے لیے اس نے چوکیدار رکھے، گارڈ متعین کرائی، ہم پھر بھی جا ملتے تھے۔ وہ بڑی اچھی عورت تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا اس کے لیے میں کر نہیں سکا۔ مجھے کجن کو سیٹھ سے چھڑانا چاہیے تھا، پردیس تھا۔ اگر پنجاب ہوتا تو میں سیٹھ سے خوب نبٹتا۔ یہ کمال ہے کہ اس کی ماں سگن میری بیوی کے پاس آتی اور کہتی، بیٹی پہلے تم، اس کے بعد وہ۔ کوٹھیاں اپنی ہیں، مکان اپنے ہیں، کاریں اپنی ہیں، روپیہ اپنا ہے، پکچریں اپنی بناؤ، لیکن پہلے تم، اس کے بعد میری بیٹی۔ کجن بڑی خوبصورت تھی، اس کا تو مقابلہ ہی نہ تھا۔ اس وقت وہ ہندوستان میں ملکہ تھی، لوگ پاگل ہو گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس کے گھر کے سامنے آیا اور اس نے چھرا مار کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ یہ واقعہ بھی میرے سامنے ہوا
کہ پنجاب کے ایک سیاستدان اور بہت بڑے زمیندار احمد یار دولتانہ نے اسے تحفے بیچے، لیکن اس نے واپس کر دیے۔ اس نے ساڑی بنانے والے کو کہا تھا کہ جو ساڑی میں پہنوں وہ پورے ہندوستان میں کوئی اور نہ پہنے۔ بڑی آن بان تھی۔ ہم نے اس آن بان کی کوئی اور آرٹسٹ آج تک نہیں دیکھی۔ اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ 26-27 دسمبر کو وائسرائے ڈے کپ پر راجے مہاراجے وہاں آتے تھے۔ وائسرائے بھی موجود ہوتا۔ رانیاں، مہارانیاں اور میمیں آرائش و زبائش میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی، لیکن کجن ان سب کو پیچھے چھوڑ جاتی۔ وہ مہارانی لگتی۔ وہ خاص قسم کے لباس تیار کرواتی اور خاص قسم کے زیورات بنواتی۔ اس وقت سب سے خوبصورت چہرہ نسیم کا تھا، سلوچنا سے بھی خوبصورت۔ سلوچنا سے تو مادھوری خوبصورت تھی، لیکن کجن کا حسن اپنی قسم کا ایک حسن تھا۔ میرے پاس کئی لوگ آتے تھے کہ انہیں کسی طرح مس کجن کی ایک جھلک دکھلا دوں۔ ایک دفعہ بنگال کے ایک وزیر میرے پاس آئے۔ انہوں نے بھی کجن کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ جہاں ہماری محبت کا یہ عالم تھا کہ سیٹھ کرنانی کی دولت اسے مروب کر سکی، نہ مجھے، وہاں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں کجن سے نفرت کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد وہ 45 کے شروع میں انتقال کر گئی۔ نجم الحسن نے اس انٹرویو میں آگے جا کے بتایا کہ ایک شخص نے ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کیں اور وہ شخص تھے کمال امروہی۔ نجم الحسن کہتے ہیں، ایک شام وقار امبالوی مشہور صحافی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، نجم ایک درخواست کرنے آیا ہوں، ایک آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا 100 دفعہ آئے۔ وقار کہنے لگے، یہ بات نہیں، آپ مجھے یقین دلائیں کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ اسے معاف کر دیں گے۔ میں نے جواب دیا، وقار، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان مسلمان نہیں جو دل میں کسی کے ساتھ کینہ رکھے۔ وہ جو بھی ہے تو اسے لے کر آ۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص وقار امبالوی کے ساتھ داخل ہوا تو میں حیران رہ گیا کہ میں اسے بمبئی میں کھدر کے کپڑوں میں چھوڑ کر آیا تھا، اور آج وہ خوبصورت اچکن پاجامہ زیب تن کیے ہوئے ہے، ہاتھ میں کریونے کا ڈبہ ہے۔ اس نے آتے ہی میرے گھٹنے پکڑ لیے۔ میں نے کہا، تو بیوقوف ہے، اگر رنج ہوتا تو میں تیرے خلاف دعویٰ کرتا۔ یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے مجھے بتایا کہ مرتے وقت مس کجن کی زبان پر تیرا نام تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے کجن اور میرے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی۔ کجن کے معاملے میں میرا دماغ صحیح نہ رہنے دیا۔ کجن بمبئی گئی تو یہ بھی وہاں پہنچا اور اسے میرے خلاف اکساتا رہا۔ اس شخص کا نام ہے کمال امروہی۔ زندگی میں مجھ سے 2 باتیں ایسی ہوئیں جن کا آج تک مجھے قلق ہے۔ ایک بات کا تعلق فلم انڈسٹری سے نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ کجن کو مجھ سے دکھ پہنچا۔ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ کجن کے معاملے میں نجم الحسن کی باتیں ختم ہوئیں۔ اب آپ کو مس کجن کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتاتے ہیں۔ 15 فروری 1915 کو صوبہ بہار کے شہر پٹنہ میں پیدا ہونے والی جہاں آرا کجن کو لارک آف انڈیا کہا جاتا تھا۔ اپنی سریلی آواز کی مناسبت سے اسے بنگال کی بلبل کا خطاب بھی دیا گیا۔ کجن کی والدہ سگن اور والد باگلپور کے نواب چمی صاحب تھے۔ ماں اونچے درجے کی طوائف تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو پٹنہ کے استاد حسین خان سے کلاسیکی موسیقی کی تربیت دلائی۔ کجن نے گھر پر ہی تعلیم حاصل کی۔ انگلش پر مکمل عبور تھا۔ کجن 1930 اور 1930 کی دہائی کی سب سے خوبصورت اور سب سے مقبول خاموش فلموں کی ہیروئن تھی۔ جہاں آرا کجن کی جوڑی تھیٹر اور خاموش فلموں کے اداکار ماسٹر نثار کے ساتھ اپنے وقت کی مقبول ترین جوڑی تھی۔ دونوں اداکار بھی تھے اور گلوکار بھی۔
شروع میں جہاں آرا کجن کو پٹنہ کی ایک تھیٹر کمپنی نے ملازمت پر رکھا، کیونکہ پہلے تھیٹر ہی تفریح کا واحد ذریعہ تھے۔ پھر خاموش فلموں کا دور شروع ہوا تو کجن نے کلکتہ کی مدن تھیٹرز کی ملکیت الفریڈ کمپنی میں شمولیت اختیار کر لی۔ کلکتہ کا مدن تھیٹر ایک پارسی جمشید جی مدن نے بنایا تھا۔ 1923 میں جمشید جی مدن کے انتقال کے بعد ان کے داماد رستم جی اور ان کے 2 بیٹوں خرم جی اور جہانگیر نے اس کا کنٹرول سنبھالا۔ رستم جی کے انتقال کے بعد بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا تو اسے رائے بہادر سیٹھ سکھ لال کرنانی نے خرید لیا۔ جہاں آرا کجن اس وقت مدن تھیٹر کی ملازمت میں تھی۔ نجم الحسن کہتے ہیں کہ سیٹھ کرنانی نے اسے جہاں آرا کجن کے عشق کے جنون میں خریدا تھا، حالانکہ وہ اس لائن کا آدمی نہیں تھا۔ خاموش فلموں کا دور جہاں آرا کجن کی زندگی ہی میں ختم ہوا اور بولتی فلموں کا دور شروع ہوا۔ 1931 میں پہلی بولتی فلم عالم آرا کی نمائش ہوئی، جبکہ جہاں آرا کجن کی پہلی بولتی فلم شیریں فرہاد تھی، جس کی کہانی آغا حشر کاشمیری کے لکھے سٹیج سکرپٹ پر مبنی تھی۔ شیریں فرہاد ریلیز کے حساب سے ہندوستان کی دوسری بولتی فلم تھی، جبکہ آمدنی کے حساب سے اس کی آمدنی عالم آرا سے 2 گنا تھی۔ اس فلم میں کجن کی جوڑی ماسٹر نثار ہی کے ساتھ تھی، کیونکہ وہی اس وقت مقبول ترین جوڑی تھی۔ شیریں فرہاد میں 18 گانے تھے۔ شیریں فرہاد کے بعد کجن اور نثار کی ایک اور زبردست ہٹ فلم لیلا مجنوں آئی۔ اس میں 42 گانے تھے۔ اس کے بعد جہاں آرا کجن اور ماسٹر نثار کی تیسری فلم اندرا صبا آئی۔ یہ بھی بلاک بسٹر فلم تھی۔ آغا حسن امانت کی لکھی یہ فلم مکمل شاعری میں بنائی گئی تھی۔ 3.5 گھنٹے کی فلم میں 71 گانے تھے۔ گانوں کے حساب سے یہ فلم عالمی ریکارڈ رکھتی ہے کہ اب تک دنیا بھر میں کسی بھی فلم میں اتنے گانے پیش نہیں کیے گئے۔ اس دور کا فلم اور سینما کا کیا ماحول تھا، اس کی ایک دلچسپ عکاسی آغا اشرف نے کی ہے۔ آغا اشرف کی آج سے 50 سال پہلے لکھی کتاب ایک دل ہزار داستان سے آپ کو ایک دلچسپ اقتباس سناتے ہیں۔ مرحوم آغا اشرف فرماتے ہیں، اسی زمانہ میں مس جہاں آرا کجن اور ماسٹر نثار کا بڑا چرچا ہوا۔ کلکتہ میں میڈن تھیٹرز نے شیریں فرہاد، لیلا مجنوں اور بلوا منگل ایسی فلمیں بنا کر پورے ہندوستان میں ہلچل مچا دی، مگر بلوا منگل کی ہلچل کسی اور نوعیت کی تھی۔ میڈن تھیٹرز والوں نے بلوا منگل لاہور میں ریلیز کی تو ہندوؤں نے سکرین پھاڑ ڈالی، ہنگامہ کیا، پکچر بند کر دی، اس بنا پر کہ کرشن کا رول ایک مسلمان ایکٹر ماسٹر نثار نے کیوں ادا کیا۔ ماسٹر نثار اور مس کجن دونوں گلوکار تھے، دونوں تھیٹر سے فلم میں آئے تھے، تان پلٹے میں اتارو تھے۔ اس زمانے میں پلے بیک کا دستور نہ تھا، گانے والا اپنی آواز میں گاتا تھا۔ آج کل کوئی بھی فلمی گانا 5 منٹ سے زیادہ لمبا نہیں ہوتا، لیکن میڈن تھیٹر نے اپنے اس فلمی جوڑے کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ ماسٹر نثار بول بانٹ کم کرتا تھا اور تان پلٹے زیادہ مارتا تھا۔ آدھا گھنٹہ گلے کی گراریاں کٹریاں چلاتا رہتا، یوں معلوم ہوتا جیسے اس کے گلے میں پھرکیاں لگی ہیں، گا نہیں رہا، پٹھے کتر رہا ہے، فلمی گانے کا کیما کر رہا ہے۔ اور یہی حال مس کجن کا تھا، بڑی گلے بازی کرتی تھی، وہ گاتی تو مجھے یوں لگتا جیسے بوا کریمن کھنڈے سروتے سے چھالیاں کتر رہی ہے۔ ماسٹر نثار اور مس کجن کا گانا سنتے سنتے میں ایک دن سینما میں اپنی سیٹ پر ہی سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو دونوں کا دگانا بدستور جاری تھا، دونوں تان پر تان کی جالی مار رہے تھے، دونوں کے گلے لٹو کی طرح گھوم رہے تھے۔ میرا تو جناب مستق گھوم گیا، سکرین کے ساتھ پورا سینما گھومتا ہوا معلوم ہوا۔ میں دونوں کو تبرے دینے لگا، لیکن اسی تان سینی جوڑے کے عاشق تو داد پر داد دیتے ہوئے گائل ہوتے جا رہے تھے۔
یہی لوگ تھے جنہوں نے مس کجن کو حسن و موسیقی کی دیوی بنا دیا تھا۔ اس زمانے میں کئی بلٹریے اور مٹھریے کجن کے عشق میں پاگل ہو گئے۔ نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی، نہ تن کا ہوش نہ من کا، سر میں ہاک غریباں چاک، منہ کالا نیلے پیر، نہ اللہ نہ توبہ، قدم قدم پر سجدے اور منہ کجن کی طرف، گلی گلی کوچے کوچے کجن ہائے کجن پکارتے پھرتے۔ بچے بالے انہیں پتھر مارتے تھے اور وہ بڑے خوش تھے کہ کجن کے عشق میں جوتیاں کھا رہے ہیں، ان کے پاپ سارے جڑتے جا رہے ہیں۔ میں نے لاہور میں کجن کا ایک عاشق زار، ہجر کا بیمار، زندگی سے بیزار، موت سے ہمکنار، دنیا میں رسوا، زمانے میں ذلیل و خوار، شکل انسان کی باقی بالکل ہمار دیکھا۔ دیواروں اور سڑکوں پر کجن کا نام لکھتا پھرتا تھا، چیخ چیخ کر بیٹھی ہوئی آواز میں یہ گاتا تھا، میرا تن من دن پیاری کجن دا مال، لوکی زورو زوری ٹور دے نثار دے نال۔ آغا اشرف کی بات ختم ہوئی۔ جہاں آرا کجن اور ماسٹر نثار کی کچھ اور یادگار فلموں میں بلوا منگل، شکنتلا، علی بابا اور 40 چور، آنکھ کا نشہ، زہری سانپ وغیرہ تھیں۔ 1936 کے وسط تک جہاں آرا کجن کے تعلقات مدن تھیٹر کے مالک سیٹھ کرنانی سے بگڑ گئے اور اس نے مدن تھیٹر چھوڑ دیا۔ چونکہ اس نے سیٹھ کرنانی سے لمبی مدت کے معاہدے پر دستخط کیے ہوئے تھے، سیٹھ کرنانی نے اس پر عدالت میں ہرجانے کا مقدمہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کلکتہ میں اس کی ایک بڑی حویلی سمیت سب جائیداد بک گئی۔ جہاں آرا کجن نے 1938 میں کلکتہ چھوڑ دیا اور اپنی ایک موبائل تھیٹر کمپنی بنا لی، جس کا نام جہاں آرا ہی رکھا۔ یہ کمپنی بہت مقبول ہوئی۔ لاہور، امرتسر، ملتان، دہلی، بمبئی، ہر جگہ جہاں آرا کے شو بہت مقبول ہوئے۔ لیکن اب جہاں آرا کجن کی طبیعت خراب رہنے لگی، اس وجہ سے اسے مجبور ہونا پڑا کہ وہ یہ تھیٹر کمپنی بند کر دے۔ جہاں آرا کجن اپنی والدہ کے ساتھ بمبئی منتقل ہو گئی اور بمبئی فلم انڈسٹری جوائن کر لی۔ لیکن بمبئی میں اس کا کیریئر 1941 سے 1944 تک یعنی صرف 3 سال رہا۔ اس نے رنجیت اور منروا کے لیے 7 فلموں میں کام کیا، لیکن یہ سبھی فلمیں اوسط درجے کی ثابت ہوئیں اور کوئی بھی بلاک بسٹر نہیں ہوئی۔ 1944 میں اس کی بیماری بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے اس نے مکمل طور پر فلمی زندگی ترک کر دی۔ جہاں آرا کو کینسر کی بیماری تشخیص ہوئی۔ اس زمانے میں یہ لا علاج بیماری تھی۔ دسمبر 1945 کو صرف 30 سال کی عمر میں جہاں آرا کجن نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ جہاں آرا کجن ملکہ ترنم نور جہاں کی استاد بھی تھی۔ نور جہاں نے بہت چھوٹی عمر میں کجن سے موسیقی کی تعلیم لینا شروع کی۔ کجن نے نور جہاں سے روزانہ 12 گھنٹے تک ریاض کرایا۔ نور جہاں کے علاوہ جہاں آرا کجن اداکارہ ریحانہ کی بھی استاد تھی۔ ریحانہ سنگر تو نہیں تھی، لیکن کجن نے ریحانہ کو اداکاری اور رقص کی تربیت دی۔ سیٹھ کرنانی کے مقدمہ سے پہلے جہاں آرا کجن کی کلکتہ میں شاہانہ زندگی تھی۔ اس نے شیر کے 2 بچے بھی پالے ہوئے تھے۔ جہاں آرا کجن کی کہانی ختم ہوئی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ذکر جہاں آرا کجن کے ہیرو ماسٹر نثار کا بھی ہو جائے۔ ماسٹر نثار، اصل نام نثار محمد علی، 5 مارچ 1902 کو دہلی میں موسیقاروں کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں وہ بھوپال میں تھے، جہاں ان کے چچا کی ایک تھیٹر کمپنی تھی۔ نثار نے بھی اپنے چچا کی تھیٹر کمپنی جوائن کر لی۔ وہیں انہوں نے گلوکاری اور اداکاری کے ہنر سیکھے۔ ڈراموں یا فلموں میں بچوں کے کردار ادا کرنے والے بچوں کو ماسٹر کہا جاتا تھا۔ وہیں سے ماسٹر ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ خوبصورت تھے، ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی۔ اس زمانے میں لڑکیاں اور عورتیں تھیٹر میں کام نہیں کرتی تھیں، اس لیے ماسٹر نثار کو لڑکی بنا کر تھیٹر والوں نے لڑکی کے کردار ادا کرائے۔ مشہور موسیقار پنڈت بیتاب
اور استاد جنڈے ہاں بھی وہیں تھے۔ انہوں نے ماسٹر نثار کو موسیقی کے ساتھ ساتھ ہندی اور اردو درست تلفظ کے ساتھ بولنا سکھایا، جس نے بعد میں ان کی بہت مدد کی۔ 13 سال کی عمر میں ماسٹر نثار نے تھیٹر کے ڈراموں میں ہیروئن کا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ جلد ہی وہ اپنی خوبصورتی اور آواز کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ بعد میں ماسٹر نثار بمبئی چلے گئے اور ایک پارسی تھیٹر کمپنی جوائن کر لی۔ کمپنی کے ڈراموں میں نثار حسب سابق ہیروئن کے کردار ادا کرتے رہے، لیکن اسی دوران ان کی داڑھی مونچھ نکل آئی اور آواز بھی مردانہ ہو گئی۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیروئن ہیرو میں بدل گئی۔ ماسٹر نثار اب ڈراموں کے ہیرو بن گئے۔ ان کے ڈرامے لیلا مجنوں، شکنتلا، شری فرہاد وغیرہ بہت مشہور ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدن تھیٹر نے اپنی پہلی بولتی فلم شیریں فرہاد کی منصوبہ بندی کی تو ان کے لیے ماسٹر نثار ہی فرہاد کے لیے پہلا اور آخری نام تھا۔ چنانچہ اس فلم میں کام کرنے کے لیے ماسٹر نثار کلکتہ چلے آئے اور مدن تھیٹر میں شمولیت اختیار کر لی۔ شیریں کے کردار کے لیے جہاں آرا کجن کو چنا گیا۔ اسی زمانے میں امپیریل فلم کمپنی کے ارد شیر ایرانی بمبئی میں بولتی فلم عالم آرا بنا رہے تھے۔ کلکتہ میں اسی کے ساتھ مدن تھیٹر کی شیریں فرہاد بھی بننا شروع ہوئی۔ ریلیز کے حساب سے عالم آرا ہندوستان کی پہلی بولتی فلم ہے، جبکہ اس کے چند ماہ بعد شیریں فرہاد بھی ریلیز ہوئی، جو کہ ریکارڈ میں ہندوستان کی دوسری بولتی فلم ہے۔ کاروبار کے لحاظ سے شیریں فرہاد عالم آرا سے زیادہ کامیاب ہوئی اور اس نے عالم آرا سے 2 گنا زیادہ آمدنی حاصل کی۔ شیریں فرہاد میں ماسٹر نثار بطور اداکار تو تھے ہی، لیکن بطور گلوکار بھی ان کے گائے گانے سٹریٹ سانگ بن گئے۔ یہ سب باتیں 1931 کی ہیں۔ 1931 ہی میں جہاں آرا کجن اور ماسٹر نثار کی فلم لیلا مجنوں بہت کامیاب ہوئی۔ 1932 میں اسی جوڑی کی ایک اور بلاک بسٹر فلم اندر صبا آئی۔ یہ جوڑی اتنی مقبول ہوئی کہ انہوں نے ایک ساتھ 8 فلموں میں اداکاری کی۔ ان فلموں کی غیر معمولی کامیابی کے بعد ماسٹر نثار اس وقت کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے اداکار بن گئے۔ 1933 میں مدن تھیٹر سے نثار کا معاہدہ ختم ہوا اور یہ بمبئی چلے آئے اور 3000 روپے ماہوار پر بھوانی پروڈکشن میں شامل ہو گئے۔ 1933 میں 3000 آج کے لاکھوں بنتے ہیں۔ 1933 سے 1935 تک ماسٹر نثار نے 9 فلموں میں بطور ہیرو کام کیا۔ ماسٹر نثار کے کریڈٹ پر یہ بھی ہے کہ انہوں نے 1937 میں بننے والی ہندوستان کی پہلی رنگین فلم کسان کنیا میں مرکزی کردار ادا کیا۔ بطور ہیرو یہ ان کی آخری فلم تھی۔ اپنے پورے کیریئر میں ماسٹر نثار نے 75 فلموں میں کام کیا، جن میں سے 45 میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ماسٹر نثار نے جہاں آرا کجن سمیت اس وقت کی تمام مشہور اداکاروں کے ساتھ کام کیا، جن میں ببو، پدما دیوی، زیب النساء، حسینہ، کانتا اور سردار اختر بھی شامل ہیں۔ 1930 کی دہائی میں ماسٹر نثار کی مقبولیت ایسی تھی کہ انہیں ہجوم کے خوف سے اکثر ہوٹل کے کمروں میں بند ہونا پڑتا تھا۔ جہاں کہیں ماسٹر نثار دیکھے جاتے، بھگدڑ مچ جاتی۔ بعض فنکاروں پر زوال دھیرے دھیرے آتا ہے اور بعض پر یکدم۔ ماسٹر نثار پر زوال یکدم ہی آ گیا۔ اس کی بڑی وجہ فلمی آسمان پر کے سہگل، اشوک کمار اور سریندر وغیرہ کا ظہور تھا۔ فلمی لائن ایک کاروباری لائن ہے، یہاں چڑھتے سورج ہی کی پوجا کی جاتی ہے۔ ماسٹر نثار کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں چند فلموں میں چھوٹے موٹے کرداروں میں نظر آئے، عموماً قوال کے کردار میں۔ عروج کے دنوں میں انہوں نے بطور شوق مالش کرنا سیکھا۔ برے وقتوں میں بطور روزگار انہوں نے مالش کرنے کا پیشہ بھی اپنایا۔ ایک فلم گڈی میں ماسٹر نثار اوم پرکاش کی ٹانگیں دبا رہے ہیں، بس اتنا ہی سین تھا۔ اسی سین میں دھرمیندر اپنے ایک ساتھی اور جیا بہادری سے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں
جو اوم جی کے پاؤں دبا رہا ہے وہ کون ہے؟ خاموش فلموں کا بہت بڑا ہیرو ماسٹر نثار، آج بیچارے کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس سین میں اس حقیقت کی خوب عکاسی کی گئی کہ جب مشہور اداکاروں پر زوال آتا ہے اور ان کا کوئی ذریعہ معاش یا روزگار نہیں ہوتا تو ان پر کیا بیتتی ہے۔ زوال کے دنوں کی ایک کہانی۔ ہوا یوں کہ ساحر لدھیانوی ایک دن اپنے ادیب دوست پرکاش پنڈت کے ہمراہ بمبئی کے کاردار اسٹوڈیو کے اندر واقع بی آر چوپڑا کے دفتر گئے۔ دفتر ایئر کنڈیشن تھا لیکن باہر غضب کی گرمی تھی، ایسی گرمی، بدن سے موبل آئل نکالنے والی گرمی۔ ایسی گرمی میں بی آر چوپڑا کے دفتر کے باہر ایک بنچ پر دبلا پتلا آدمی بیٹھا تھا جو شکل سے چپڑاسی لگ رہا تھا۔ یہ آدمی پاس سے گزرنے والے ہر ایرے گہرے نتھو ہیرے کو اٹھ اٹھ کر سلام کر رہا تھا۔ کوئی سر کو ذرا سا ہلا کر اس کے سلام کا جواب دے دیتا تھا اور کوئی اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا تھا۔ اس آدمی نے ساحر لدھیانوی کو بھی سلام کیا۔ پرکاش پنڈت کو بڑا تعجب ہوا کہ جب ساحر لدھیانوی نے صرف سر ہلانے کی بجائے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور نہایت محبت سے پوچھا، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، جواب ملا۔ پوچھا، گھر میں سب خیریت ہے؟ جی بس اللہ کا شکر ہے، جواب ملا۔ ان مکالمات کے بعد جب ساحر اور پرکاش پنڈت اندر ایئر کنڈیشن دفتر میں پہنچے تو وہاں یہ بحث چل رہی تھی کہ باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن قوالی کے سین میں کیا وہ شخص ہونٹوں کو جنبش، لپس موومنٹ دے سکے گا؟ پتہ چلا کہ وہ شخص یعنی بدن سے موبل آئل نکالنے والی گرمی میں بنچ پر جو باہر بیٹھا ہے اور ہر ایرے گہرے نتھو ہیرے کو سلام پر سلام ٹھوکتا ہے، وہ شخص ماسٹر نثار ہے۔ ساحر لدھیانوی بچپن سے ماسٹر نثار کی فلمیں دیکھتے آئے تھے اور اس کے فن کے انتہائی مداح تھے۔ آج اسی ماسٹر نثار کے بارے میں بحث ہو رہی تھی کہ باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ کیا کسی اور کی گائی ہوئی قوالی کے بولوں پر ہونٹ ہلا سکے گا؟ پرکاش پنڈت کہتے ہیں کہ میں نے ساحر کو ہوش و حواس کی کیفیت میں کبھی گندی گالیاں بکتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس دن ساحر نے چوپڑا برادرز اور ان کے چمچوں کی شان میں ایسی لچھے دار گالیاں دیں کہ طبیعت خوش ہو گئی۔ اگر وہ چاہتے تو ساحر اور ان کی اگلی فلم کے ڈائلاگ رائٹر پرکاش پنڈت کو دھکے دے کر باہر پھنکوا سکتے تھے، لیکن ساحر کا ان دنوں نام بکتا تھا، لہٰذا ان کی آنکھ کے اشارے پر سب لوگوں کو فریج کا ٹھنڈا کوکا کولا پلایا گیا اور ایک کوکا کولا باہر بیٹھے ماسٹر نثار کے لیے اس خوشخبری کے ساتھ بھیجا گیا کہ کل 11 بجے وہ ریہرسل کے لیے تشریف لے آئیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ قوالی سادھنا فلم کی تھی، آج کیوں ہم سے پردہ ہے۔ ساحر لدھیانوی اور پرکاش پنڈت 2 گھنٹے بعد جب باہر آئے تو خلاف توقع ماسٹر نثار کو اسی طرح بنچ پر بیٹھے دیکھا۔ اس بار ماسٹر نثار نے سلام نہیں کیا بلکہ آنکھوں میں آنسو بھر کر ساحر کے پاؤں پکڑ لیے۔ ساحر نے انہیں اٹھا کر چھاتی سے لگایا اور بغل میں ہاتھ دے کر اپنی گاڑی تک لے گئے اور کہا، چلیے جہاں آپ کو جانا ہے میں چھوڑے دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ساحر ان کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے، ماسٹر نثار لپک کر اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر ماہم کے علاقے میں ایک جگہ سلام کر کے اتر گئے۔ گاڑی میں ماسٹر نثار کے بیٹھنے اور اترنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے زندگی میں پہلی بار بیٹھے ہوں۔ ماہم میں انہیں اتار کر گاڑی آگے بڑھی تو ساحر نے بتایا کہ کبھی اس شخص کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی اور بہترین کار رولز رائس ہوا کرتی تھی۔ دلیپ کمار بھی ماسٹر نثار کے بہت بڑے پرستار تھے۔ ماسٹر نثار کی فطری اداکاری سے بہت متاثر تھے۔ وہ ماسٹر نثار کو اپنی فطری اداکاری کے لیے ایک تحریک سمجھتے تھے۔ اپنے اچھے دنوں میں ماسٹر نثار نے اداکارہ زیب النساء سمیت 4 شادیاں کی، لیکن ان کی 1-2 بیوی یا تو انتقال کر گئی اور 1-2
جو ماسٹر نثار کے اچھے دنوں کی ساتھی تھیں، وہ برے حالات میں ماسٹر نثار کو چھوڑ گئیں۔ شہرت کے ساتھ ساتھ دولت نے بھی ماسٹر نثار کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ماسٹر نثار نے اپنی پہلی فلم شیریں فرحات کے لیے ایک گیت گایا تھا، وہ مقدر نہ رہا، وہ زمانہ نہ رہا۔ آخری دنوں میں وہ اپنے ہی گائے ہوئے اس گیت ہی کی عملی تصویر بن گئے۔ ماسٹر نثار نے اپنے آخری ایام بمبئی کے علاقہ کماٹھی پورہ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں گزارے۔ اس کمرے میں صرف چند برتن اور تصویروں کا ایک ڈبہ تھا۔ ماسٹر نثار اسی کمرے میں 13 جولائی 1980 کو انتقال کر گئے۔ سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا۔ ماسٹر نثار کی کہانی ختم ہوئی۔ بمبئی سے اب لاہور نجم الحسن کے پاس چلتے ہیں۔ نجم الحسن 1944 میں کلکتہ چھوڑ کر پہلے ہوشیارپور اور پھر لاہور آ گئے۔ یہاں دل سکھ پنچولی نے فلم داسی کے لیے نجم الحسن کو ہیرو کاسٹ کر لیا۔ اس فلم میں راگنی نجم الحسن کی ہیروئن تھیں۔ داسی بہت کامیاب بلکہ بلاک بسٹر فلم تھی۔ اس زمانے میں جو فلم 10-12 ہفتے چل جاتی بہت کامیاب سمجھی جاتی تھی، لیکن داسی تو بمبئی میں بھی 100 ہفتہ چلی، دہلی اور کلکتہ میں بھی داسی نے 100 ہفتہ پورا کیا۔ داسی کے بعد پنچولی والوں نے نجم الحسن اور راگنی کو لے کر فلم کیسے کہوں شروع کی۔ یہ فلم ابھی بن رہی تھی کہ نجم الحسن کی والدہ کا لاہور ہی میں انتقال ہو گیا، جس کا نجم الحسن کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے۔ والدہ کی موت کا نجم الحسن کے کیریئر پر بھی اثر پڑا۔ کیسے کہوں جیسے تیسے مکمل کر کے انہوں نے فلم انڈسٹری چھوڑ دی۔ 3 سال کے وقفہ کے بعد جب نجم الحسن دوبارہ فلم انڈسٹری میں آئے تو ہیرو شپ کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ بہت سی فلموں میں نجم الحسن بطور کریکٹر ایکٹر آئے۔ آشیانہ، ڈاکٹر، ناگ منی، پنجابی فلم ٹیکسی ڈرائیور اور مرزا جٹ یہ نجم الحسن کی مشہور فلمیں ہیں۔ مرزا جٹ ایک سپر ہٹ فلم تھی جس میں نجم الحسن مرزا کے باپ بنے تھے۔ اسی طرح پنجابی فلم ہیر رانجھا میں نجم الحسن نے ہیر کے والد کا کردار ادا کیا۔ ہیر رانجھا ایک میگا بلاک بسٹر فلم تھی۔ نجم الحسن کا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ تھا۔ ان کے 6 بیٹے تھے اور سبھی برسر روزگار، لیکن نجم الحسن کے آخری سال بیماری سے لڑتے گزرے۔ انہوں نے پیٹ کی مالش کرائی، اس سے ان کے ہاتھ پاؤں بہت متاثر ہو گئے۔ اس مالش سے ان کے جسم کا اندرونی نظام گڑبڑ ہو گیا۔ 70 سال کی عمر میں 31 دسمبر 1980 کو نجم الحسن نے لاہور میں آخری سانس لی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ نجم الحسن کی کہانی ختم ہوئی۔ اب ہم بھی لاہور کو الوداع کہتے ہیں اور آج کے ممبئی اور اس وقت کے بمبئی چلتے ہیں، جہاں ہمانشو رائے کی موت کے بعد دیویکا رانی نے بمبئی ٹاکیز کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے۔ 1940 میں ہمانشو رائے کی اچانک موت کے بعد دیویکا رانی نے بمبئی ٹاکیز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بطور اداکارہ بھی دیویکا رانی کے پاس تجربہ تھا۔ آرٹ اور ڈیزائن کی بھی ڈگری ہولڈر تھی۔ کچھ صلاحیت قدرت کی طرف سے بھی ودیعت تھی، کچھ شوق بھی تھا۔ ان سب عوامل کی وجہ سے دیویکا رانی کمپنی کی پروڈکشن اقدار کو برقرار رکھنے میں انتہائی کامیاب رہی اور بمبئی ٹاکیز نے تیزی سے پھیلتی ہوئی ہندوستان فلم انڈسٹری پر اپنا تسلط برقرار رکھا۔ بمبئی ٹاکیز کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد دیویکا رانی کی اشوک کمار کے ساتھ 1941 میں فلم انجان ریلیز ہوئی، جبکہ بطور اداکارہ دیویکا رانی کی آخری فلم 1943 کی آخری بات تھی۔ اس کے بعد دیویکا رانی کی ساری توجہ فلمیں پروڈیوس کرنے پر ہو گئی۔ بمبئی ٹاکیز نے بڑی بڑی کامیاب فلمیں پروڈیوس کیں، بندھن، بسنت، قسمت وغیرہ۔ قسمت وہ فلم تھی جو کلکتہ کے راکسی سنیما میں مسلسل 3.5 سال چلتی رہی۔ برسوں بعد اس کا ریکارڈ فلم شعلے نے توڑا۔
دیویکا رانی کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ اس نے بہت سے نئے اداکاروں کو سٹار بنا دیا۔ مدھو بالا کی بطور چائلڈ سٹار پہلی فلم بسنت تھی۔ لیلا چٹنس کنگن اور بندھن میں آئیں۔ راج کپور کو بھی پہلی بار فلم ہماری بات میں چھوٹا سا کردار ملا۔ دیوانند کی شناخت بھی بمبئی ٹاکیز سے بنی۔ دیویکا رانی ہی وہ ہستی تھی جس نے 1944 میں دلیپ کمار کو دریافت کیا اور بطور ہیرو فلم جوار باٹا میں پہلا چانس دیا۔ دیویکا رانی کو ہندوستان کی فلم انڈسٹری کی خاتون اول، فرسٹ لیڈی آف انڈین سینما اسکرین کہا جاتا ہے۔ دیویکا رانی کی آمد سے پہلے فلم انڈسٹری میں اداکارائیں ریڈ لائٹ ایریا سے آتی تھیں، یعنی طوائفیں تھیں۔ دیویکا رانی کی تقلید کرتے ہوئے پڑھے لکھے گھرانوں کی لڑکیوں نے بھی ہمت کی اور فلموں میں کام شروع کیا، جس کا فلم انڈسٹری پر بہت مثبت اثر پڑا۔ دیویکا رانی کی اداکاری کا انداز ہالی ووڈ اداکارہ گریٹا گاربو سے ملتا جلتا تھا، اسی وجہ سے اسے انڈین گاربو بھی کہا جاتا تھا۔ 1943 میں دیویکا رانی کے تعلقات بمبئی ٹاکیز کے بااثر مینیجر ایس مکھرجی یعنی سشادر مکھرجی سے بگڑ گئے۔ اشوک کمار نے بھی اپنے بہنوئی کا ساتھ دیا۔ در پردہ اختلافات، دڑے بازیاں اور سیاست عرصہ سے جاری تھی۔ اس سب کا حتمی نتیجہ یہ نکلا، ایس مکھرجی اور اشوک کمار نے کچھ اور ساتھیوں کے ہمراہ بمبئی ٹاکیز کو چھوڑا اور بمبئی کے نزدیک گڑگاؤں میں اپنا الگ ادارہ فلمستان بنا لیا۔ 1944 میں دیویکا رانی اپنی ایک پروڈکشن کے سلسلے میں سیٹ ڈیزائن کرنے کے لیے ایک فنکار کی تلاش میں تھیں۔ اس سلسلے میں ان کے اسٹوڈیو میں سویٹو سلاو روئے رچ دیویکا رانی سے ملنے آئے۔ روئے رچ عالمی شہرت یافتہ مصور تھے۔ ان کی آئل پینٹنگ کے کسی بھی شاہکار کی قیمت عالمی مارکیٹ میں لاکھوں روپے ہوتی تھی۔ روئے رچ سے یہ پہلی ملاقات بعد میں کئی ملاقاتوں کا پیش خیمہ بنی۔ ملاقاتیں پسندیدگی اور محبت میں بدل گئیں۔ ایس مکھرجی اور اشوک کمار کے جانے کے باوجود بمبئی ٹاکیز میں اندرونی سیاست اور دڑے بازیوں کا چکر ختم نہ ہو سکا تھا۔ دیویکا رانی اس سب سے تنگ آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے بمبئی ٹاکیز میں اپنے حصص بیچے، بمبئی ٹاکیز کو الوداع کہا اور روئے رچ سے شادی کر لی۔ جاتے جاتے دیویکا رانی بمبئی ٹاکیز کی بہت ساری دستاویزات، تصویریں، خطوط، پوسٹر، فلمیں وغیرہ سب اپنے ساتھ لے گئیں اور بعد میں انہوں نے اپنے شوہر کے والد کے نام پر نکولس روئے رچ میوزیم نیو یارک میں گفٹ کر دی۔ نکولس روئے رچ بھی عالمی شہرت یافتہ مصور تھے۔ دیویکا رانی کے جانے کے بعد ساوک واچا اشوک کمار کو بمبئی ٹاکیز میں واپس لے آئے۔ ساوک واچا بمبئی ٹاکیز میں ساؤنڈ انجینئر تھے، کچھ عرصہ سے لندن میں تھے۔ لندن سے واپس آ کر انہوں نے بمبئی ٹاکیز کا کنٹرول سنبھالا اور اپنے ساتھ اشوک کمار کو بلایا۔ سعادت حسن منٹو بھی ان دونوں کے ساتھ تھے۔ اشوک کمار نے اس دور میں بمبئی ٹاکیز میں سمادھی اور سنگرام فلمیں بنائیں اور محل جیسی بلاک بسٹر فلم بھی بنائی، لیکن بمبئی ٹاکیز کو وہ مقام نہ مل سکا جو ہمانشو رائے اور دیویکا رانی کے دور میں تھا۔ مالی بحران بھی تھا۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے ایک دو مالکان تبدیل ہوئے، پھر بمبئی ٹاکیز ایک امیر تاجر تولا رام نے خرید لیا۔ تولا رام چونکہ ایک کاروباری ذہنیت کے مالک تھے، انہوں نے جب تولا ماشا کا حساب کیا اور جمع تفریق کا حاصل نقصان آیا تو 1953 میں تولا رام نے بمبئی ٹاکیز بند کر دیا۔ یوں بمبئی ٹاکیز ٹائیں ٹائیں فش یعنی ختم ہو گیا۔ جس جگہ پر کبھی فلمی پریاں ناچا کرتی تھیں وہاں اب بھوتوں کی پرچھائیاں نظر آتی تھیں۔ جہاں لتا اور آشا جیسی کوئلیں کوکتی تھیں وہاں الو بولتے تھے۔ بمبئی ٹاکیز آج بھی ملاڈ ممبئی کے علاقے میں کھنڈرات کی شکل میں یہ خاموش گواہی دے رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے عروج و زوال کی طرح عمارتوں اور اداروں کا بھی عروج و زوال ہوتا ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک ہی اوپر والے کی ذات ہے۔ اب بات ہو جائے دیویکا رانی کے نئے شوہر روئے رچ کی۔
جو 1904 میں روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں پیدا ہوئے۔ روئے رچ عالمی سطح کے ایک بہترین مصور تھے جن کی آئل پینٹنگ کے کسی بھی شاہکار کی قیمت عالمی مارکیٹ میں لاکھوں روپے میں ہوتی تھی۔ روئے رچ کے والد نکولس بھی عالمی شہرت یافتہ مصور تھے۔ نکولس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کی ایک پینٹنگ جون 1913 میں لندن میں 7 کروڑ 88 لاکھ پاؤنڈ میں بذریعہ نیلامی فروخت ہوئی۔ دنیا میں آج تک اتنی بڑی قیمت پر روسی آرٹ کی کوئی پینٹنگ فروخت نہیں ہوئی۔ زار روس کے خاتمہ کے بعد جو انقلاب آیا، پہلے نکولس انقلابیوں کے ساتھی تھے، بعد ازاں ان سے اختلافات ہو گئے۔ نکولس نے روس چھوڑا اور مختلف ممالک میں قیام کرتے ہوئے 1928 میں اپنے خاندان سمیت ہندوستان، منالی کے قریب کلو وادی میں ناگر کے مقام پر مقیم ہوئے اور 1947 میں یہیں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی سمادھی بھی اسی مقام پر ہے۔ نکولس اور روئے رچ دونوں باپ بیٹا مصور تھے، لیکن دونوں کا ایک دوسرے سے الگ اپنا اپنا انداز اور تکنیک تھی۔ نکولس ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت تھے، 3 بار نوبل پرائز کے لیے نامزد ہوئے۔ 1942 میں پنڈت جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی اسی مقام پر نکولس کے خاندان کے مہمان بنے۔ دیویکا رانی نے جب نکولس کے بیٹے روئے رچ سے شادی کی تو وہ بمبئی ٹاکیز چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ اسی جگہ قیام پذیر ہوئی۔ تخلیقی سرگرمیوں کے لیے یہیں روئے رچ کا اسٹوڈیو بھی تھا۔ اس جگہ پر اب انٹرنیشنل روئے رچ میموریل ٹرسٹ قائم کیا گیا ہے۔ دونوں باپ بیٹا کی پینٹنگ کی آرٹ گیلری، پورٹریٹ، مختلف پینٹنگز، یادگاری اشیاء کا میوزیم سب اسی جگہ پر ہے۔ شادی کے بعد 4-5 سال نگر میں رہنے کے بعد دیویکا رانی اور روئے رچ نے 456 ایکڑ پر محیط ایک بڑا اراضی قطع بنگلور کے مضافات کانک پورہ میں خریدا اور اسے ٹاٹا گنی اسٹیٹ کا نام دیا۔ دیویکا رانی اور روئے رچ نے اب اسی نئے مقام پر رہائش اختیار کی۔ روئے رچ نے پینٹنگز کے لیے اسٹوڈیو اور گیلری بنائی۔ روئے رچ نے اپنی بیوی دیویکا رانی کے بھی بڑے بڑے شاندار اور دلکش پورٹریٹ بنائے۔ یہاں دیویکا رانی اور روئے رچ نے بڑے سکون اور خوشی کے دن گزارے۔ فلم انڈسٹری سے دیویکا رانی کا ناطہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن کبھی کبھار دیویکا رانی کسی تقریب میں شرکت کرتی رہتی تھی۔ سینما کی دنیا سے اپنے روابط کو برقرار رکھتے ہوئے دیویکا رانی نے 1955 میں دہلی میں ہندوستانی سینما کے مسائل اور امکانات پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں دلیپ کمار، راج کپور، نرگس جیسی شخصیات نے شرکت کی۔ دیویکا رانی اور روئے رچ دونوں کو کافی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ دونوں کو ہندوستان کی حکومت نے پدم شری ایوارڈ دیا۔ روئے رچ کے لیے ہندوستان نے بھی اور روس نے بھی یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کی ہے، جبکہ ہندوستان میں دیویکا رانی کے لیے بھی یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا۔ 1969 میں پہلی بار جب دادا صاحب پھالکے ایوارڈ جاری کیا گیا تو فلم انڈسٹری کے لیے شاندار خدمات کے لیے پہلا انتخاب دیویکا رانی ہی تھی۔ اس جوڑے نے کئی غیر ملکی دورے کیے۔ 1978 میں بلغاریہ کی حکومت نے جمہوریہ کا جوبلی میڈل دیویکا رانی کو دیا۔ اس جوڑے نے 6-7 مرتبہ روس کا دورہ کیا۔ 1984 میں روس نے دیویکا رانی کو سوویت نہرو ایوارڈ دیا۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1989 میں روس کے اس وقت کے صدر میخائیل گورباچوف نے ان کا سرکاری طور پر استقبال کیا۔ 1950 میں اندرا گاندھی نے ایک بار پھر اپنے شوہر فیروز گاندھی کے ہمراہ روئے رچ کی اسٹیٹ کا دورہ کیا۔
اس یادگاری موقع کی خصوصی طور پر تصویر کھینچی گئی۔ دیویکا رانی اور روئے رچ کے آخری چند سال بیماریوں سے لڑتے گزرے۔ دونوں کو کمزوری، بڑھاپا اور یادداشت کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا۔ دیویکا رانی بہت زیادہ اسموکنگ کرتی تھیں۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے برونکائٹس یعنی پھیپھڑوں کی ناڑی میں سوزش، شدید کھانسی، سینے میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کی بیماری کا شکار ہو گئیں۔ ادھر 1990 میں روئے رچ کا ہرنیا کا آپریشن ہوا۔ آپریشن کے بعد ہاسپٹل سے اس جوڑے کو سیدھا ایک ہوٹل میں لے جایا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جوڑے کے اصرار پر دیویکا رانی اور روئے رچ کو ان کی ٹاٹا گونی اسٹیٹ پر پہنچا دیا گیا۔ بیمار اور بوڑھے جوڑے کے ارد گرد نرسیں، روئے رچ کی سیکرٹری اور دیگر عملہ تھا، لیکن اب ان کا وہاں رہنا مشکل بلکہ ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ اس جوڑے کو اشوکا ہوٹل لے جایا گیا، جہاں وہ اپنی موت تک رہے۔ 30 جنوری 1993 کو 88 سال کی عمر میں روئے رچ نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ یوں دیویکا رانی اور روئے رچ کا 48 سال سے زائد یعنی نصف صدی کا ساتھ چھوٹ گیا۔ روئے رچ نے وصیت کی تھی کہ ممکن ہو تو انہیں ان کے آبائی شہر اور جائے پیدائش روس میں ان کے خاندانی قبرستان میں دفن کیا جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر انہیں ان کی اسٹیٹ ٹاٹا گونی میں دفن کیا جائے۔ دیویکا رانی اس وقت سانس کی شدید تکلیف میں مبتلا تھی۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، گو ڈاکٹر نے وصیت میں پہلی ترجیح روس میں دفن ہونے کی تھی، لیکن موسمی حالات اور خراب صحت کی وجہ سے میرا میت کے ساتھ روس جانا ممکن نہیں، اس لیے ان کی دوسری ترجیح یعنی ان کو ٹاٹا گونی میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ روئے رچ کی آخری رسومات ٹاٹا گونی میں ادا کر دی گئیں۔ بلغاریہ یونیورسٹی نے روئے رچ کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی تھی۔ اس نسبت سے دیویکا رانی اپنے شوہر کو ڈاکٹر اور روئے رچ دیویکا رانی کو میڈم کہا کرتے تھے۔ اپنے شوہر کی موت کے 1 ماہ اور 1 ہفتہ بعد 9 مارچ 1994 کو دیویکا رانی نے بھی اس دنیا میں آخری سانس لی۔ دیویکا رانی کی آخری وصیت کے مطابق ان کی راکھ کے 2 حصے کیے گئے۔ ایک حصہ کو ان کے شوہر روئے رچ کی تدفین کے مقام پر دفن کیا گیا اور دوسرا حصہ ناگر میں ان کے سسر نکولس کی سمادھی کے قریب دفن کیا گیا۔ دیویکا رانی کی آخری رسومات مکمل سرکاری اعزازات سے ادا کی گئیں۔ بظاہر ہمارے اس ولا کی کہانی ختم ہو گئی، لیکن ابھی نہیں۔ دیویکا رانی اور روئے رچ کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن دولت اور جائیداد بے شمار تھی، اور جہاں یہ صورت ہو وہاں کوئی کہانی نہ ہو، کوئی جھگڑے نہ ہوں، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے جاتے جاتے یہ کہانی بھی سنتے جائیے۔ روئے رچ کی موت کے کچھ دن بعد روس کی حکومت نے ایک خصوصی طیارہ بھیجا تاکہ روئے رچ کی وصیت کے مطابق اس کی لاش کو تدفین کے لیے روس لے جایا جا سکے، لیکن حکومت ہند نے اس سلسلے میں سختی سے مزاحمت کی اور روس کو روئے رچ کی لاش لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دیویکا رانی اور روئے رچ کی موت کے بعد ان کا کوئی قانونی وارث نہیں تھا، کیونکہ بڑے سب انتقال کر چکے تھے اور اولاد کوئی نہیں تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی سیکرٹری میری جوائس پوناجا نے دعویٰ کیا کہ دیویکا رانی اپنی تمام جائیداد اور دولت اس کے نام وصیت کر چکی تھی۔ 1994 میں کرناٹک حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس وصیت کو مشکوک قرار دیا۔ میری سپریم کورٹ میں مقدمہ لے گئی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے 2011 میں اس وصیت کو جعلی قرار دے کر اس کے دعوے کو مسترد کر دیا اور دیویکا رانی اور روئے رچ کی تمام جائیداد اور قیمتی اثاثے کرناٹک حکومت کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس بیچ
کیا کیا ہوا؟ مالے مفت دلے بے رحم۔ روئے رچ کی ایک پینٹنگ کی قیمت مارکیٹ میں 30 لاکھ روپے تھی، اور یہ صرف ایک پینٹنگ کی بات ہے۔ اور روئے رچ کی موت کے وقت ٹاٹا گنی اسٹیٹ میں 900 کے لگ بھگ پینٹنگز تھیں، جن میں بہت سی غائب ہو گئیں۔ ٹاٹا گنی اسٹیٹ کے 13 قیمتی سندل کے درخت بیچ دیے گئے۔ 340 سلور اوک کے درخت تھے، ان میں سے 225 غائب، 115 باقی بچے۔ دیویکا رانی کے پاس 340 انتہائی قیمتی زیورات سیٹس کا مجموعہ تھا۔ کچھ سیٹ دیویکا رانی کے پہلے شوہر ہمانشو رائے نے دیے تھے، کچھ روئے رچ کی والدہ ہیلنیا نے دیے تھے، کچھ دیویکا رانی کو وراثت میں ان کے والد M.N. چودھری کے ملے تھے۔ 340 میں سے 319 زیورات کے سیٹ غائب ہو گئے اور صرف 21 باقی بچے۔ کچھ زیورات میری کے شوہر انیل پوناجا سے پولیس نے برآمد کیے۔ اس کی نشاندہی پر ایک جیولر چین راج، جس کی دکان میری اور انیل کے گھر کے پاس تھی، اس سے برآمد ہوئے۔ پولیس نے اس سلسلے میں میری، اس کے شوہر انیل اور اس کے دوست PM ننت کمار پر فوجی مقدمے قائم کیے۔ قیاس رائیاں یہ تھیں کہ ان سب کے لاپتہ ہونے میں میری اور اس کے گروپ کے علاوہ سیاستدانوں، دوستوں، ملازمین اور کچھ پولیس افسران کا ہاتھ بھی ہے۔ اب ٹاٹا گنی کی تازہ ترین پوزیشن اور حالت یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کرناٹک حکومت کے ماتحت ایک بورڈ کی نگرانی میں ہے۔ حکومت نے دیویکا رانی اور روئے رچ کی گریوز یعنی قبروں کی مرمت کرائی ہے، رہائش کو کسی حد تک ٹھیک کیا ہے۔ 240 پینٹنگز اور بچے کھچے نوادرات کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ کرناٹک حکومت نے تقریباً 456 ایکڑ پر محیط اس اسٹیٹ پر تقریباً 1 ارب روپے کی لاگت اس کو سیاحتی مقام بنانے کے لیے مختص کیے ہیں، جس میں آرٹ گیلری، میوزیم اور تھیٹر وغیرہ بننے تھے۔ لیکن مرکزی حکومت کی وزارت ماحولیات نے اس منصوبے پر یہ کہہ کر روک لگا دی ہے کہ چونکہ یہ اسٹیٹ اب نایاب پرندوں، نایاب ہرن، جنگلی بلیوں اور دیگر جنگلی حیات کا مسکن بن چکی ہے، اس کا بڑا حصہ اب محفوظ جنگل کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا کرناٹک حکومت یہاں کوئی پکی تعمیرات یا تجارتی پروجیکٹ شروع نہیں کر سکتی۔ یہ جگہ بنگلور شہر کے شور شرابے اور پہنچ سے دور پرسکون جگہ ہے۔ ان اقدامات کی وجہ سے عوام کی پہنچ سے بھی دور ہو کر مزید پرسکون ہو گئی ہے۔ دیویکا رانی اور روئے رچ کی قبروں کی طرف جانے والے راستے کو صاف کر کے ان کی قبروں کو اب مزید مرمت کر کے اچھا بنا دیا گیا ہے۔ اسٹوڈیو کی روشنیوں، آوازوں، مصروفیت، موسیقی کے شور شرابے میں کبھی دیویکا رانی کے دن بسر ہوتے تھے، اور دن کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ دیویکا رانی کے بھی دن ایک جیسے نہیں رہے۔ اب دیویکا رانی اپنے شوہر روئے رچ کے ساتھ بنگلور کے مضافات میں ٹاٹا گنی میں محو استراحت ہے۔ ٹاٹا گنی جو کبھی اس کی اپنی تھی، اب کرناٹک حکومت کی ہے۔ دیویکا رانی کی کہانی ختم ہوئی۔ ہماری محنت اور ہمارا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ ہو سکے تو کمنٹس میں رائے دیجیے۔ کوئی غلطی ہو تو نشاندہی کیجیے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔